السلام علیکم ایریز دوستوں، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ لبرا کا لاسٹ فیز ہم انٹر ہو چکے ہیں۔ آپ کا سائن تو ایریز ہے، لیکن جس منتھ میں ہم بات کر رہے تھے یہ لبرا کا سائن تھا، ٹھیک ہے۔ اور یہ چونکہ آپ کا 7th ہاؤس ہوتا ہے تو اس لیے آپ کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے، لیکن البتہ 23 تاریخ تک اس کا وجود ہے، 24 سے ہم اسکارپیو میں انٹر ہو جائیں گے۔ اور اب ہم بھی یہ پروگرام جو آپ کو ملے گا یہ تقریباً 22 تک کا ملے گا۔ 23 سے ویکلی نیا سسٹم شروع کر رہے ہیں ہم، منڈے ٹو سنڈے آپ کو پروگرام ملا کرے گا تاکہ ایک سیکوینس ہو جائے۔ بہت سے آپ جیسے دوستوں کی ریکویسٹ تھی کہ اس کو ایک ڈیٹ فکس کر دیجیے گا تاکہ اس کے مطابق ہمیں عادت ہو جائے۔ پروگرام شروع کرنے سے پہلے جناب میری آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن دبائیے تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ملے جب بھی پروگرام لوڈ ہو، کیونکہ بہت سے دوست شکایت کر رہے ہیں کہ ہمیں آپ کے پروگرام کا پتہ نہیں چلتا۔ تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ جب آپ سبسکرائب تو کرتے ہیں لیکن آپ نوٹیفیکیشن اور بیل آئیکن کو جب تک پریس نہیں کریں گے تو نیا آنے والا پروگرام آپ کو پتہ نہیں چلے گا۔ جب آپ اس کو کر دیں گے بیل آئیکن، تو جیسے ہی نیا پروگرام لوڈ ہوگا تو آپ کو خود بخود میسیج آ جائے گا کہ آپ کا نیا پروگرام آپ کے لیے لوڈ ہو چکا ہوا۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے پچھلے ہفتے میں زلزلہ، اس کے بعد پھر عراق وار، افغانستان اور اسرائیل وار کے بارے میں بھی سنا ہوگا۔ گاہے بگاہے اس طرح کے بہت سے ایسے پروگرام جو ہیں آپ کی نظر میں پیش ہوتے رہیں گے جن سے آپ کو اپنے علاوہ سیاست، پالیٹکس اور اس خطے میں ہونے والی تبدیلیوں کے بارے میں بھی پتہ چلتا رہے گا۔ سو جناب یہ تو ہے صورتحال۔ اب ہم آتے ہیں ایکسکلوسیو آپ کے برتھ چارٹ کی طرف، ایریز۔ اچھا، اہل ایریز کے لیے میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک پلینٹ مارس جو کچھ عرصے سے آپ کے 7th ہاؤس میں موجود تھا، اور راہو کا اس کو اسپیکٹ ہے جس کی وجہ سے چیزوں میں بہت زیادہ تیزی کے ساتھ ساتھ لیکن انگزائٹی اور ڈسٹربنس تھی۔ کچھ کام سٹارٹ کرنے کے بارے میں ابہام یا غلط فہمیاں پیدا ہو رہی تھی۔ وہ ستارہ آپ کے ہاؤس سے نکل چکا ہے اور اب وہ آپ کے 8th ہاؤس میں موجود ہے۔ جب یہ 8th ہاؤس میں موجود ہوتا ہے تو یہ اس کا اپنا گھر ہے۔ جب کوئی بھی پلینٹ اپنے ہی ہاؤس میں جب ٹرانزٹ میں آتا ہے تو وہ اس کا ایک بہترین وقت اور مقام ہوتا ہے، بشرطے کہ کسی دوسرے نیگیٹو ستارے کے ساتھ اس کا کوئی لنک یا کوئی رشتہ نہ بنے۔ تو یہاں میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ پلانٹری پوزیشن اب بڑے دنوں کے بعد بہتر اور اچھی ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ البتہ مرکری، وینس، سن یہ آپ کے 7th ہاؤس میں اسی طرح موجود ہوتے ہیں۔ اور ٹورس جو ہے آپ کا انکم ہاؤس، وہ جیسا میں ہمیشہ آپ سے بات کرتا ہوں کہ وہ بہترین، بہت اچھا ہے۔ اچھا، کچھ لوگوں کو یہ لگے گا کہ، بلکہ مجھے کچھ لوگوں نے کہا جی کہ آپ نے ہمارے بارے میں، زوڈیکل سائن کے بارے میں بڑی بڑی اچھی باتیں کی، لیکن ہمیں تو ایسا کچھ محسوس نہیں ہوا۔ جبکہ بہت سے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ جناب یوں لگتا ہے جیسے آپ نے ہمیں سامنے بٹھا کے ہم سے سن کے اس ہفتے کے بارے میں احوال لکھے۔ بات صرف یہ ہوتی ہے کہ چونکہ ہر شخص کی پیدائش اور ذائچہ فرق ہوتا ہے، جن لوگوں کا اس دن کے ساتھ میچ کرتا ہے انہیں بالکل آئیڈینٹیکل لگے گا، اور جن کا ایٹ دی ٹائم آف برتھ پلانٹری پوزیشن اپوزٹ تھی، ڈیفیکلٹ تھی، اینٹی کلاک وائز تھی، تو ان کو لگے گا کہ ان کے لیے کوئی بہت زیادہ یعنی اہم یا فائدہ مند نہیں ہوا۔ تو ان ساری چیزوں کو ساتھ ساتھ رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسا میں نے آپ سے کہا کہ آپ کا جوپیٹر انکم ہاؤس بہت اچھا ہے، مارس آپ کے اپنے ہاؤس میں آ چکا ہوا ہے، تو یہاں کچھ رکاوٹیں جو تھیں وہ موجود ہیں۔ کچھ معاملات جن کو آپ حل کرنا چاہتے ہیں، جو آپ کے لیے سٹریس بنا ہوا ہے، اس کے لیے ایفرٹس کی جائے، کوشش کی جائے تو اس میں بہتری اور کامیابی ہو سکتی ہے۔ اور ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ جوائنٹ وینچر، گروپ کی شکل میں کام کرنا بہتر ہوگا۔ کبھی کبھی تنہا کام کرتے ہوئے تھک جاتے ہیں، یا کوئی ایسا پروجیکٹ ہوتا ہے جس میں آپ اکیلے ناکام ہوتے ہیں، تو اس سلسلے میں بھی دوسروں کی مدد لینا آپ کے لیے بہتر اور فائدہ مند ہوگا۔ 5th ہاؤس جناب اگین بڑا امپورٹنٹ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ بچوں سے متعلق فیصلہ کرنا آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ اسی طرح دوست احباب آپ کی مدد کے لیے بڑے امپورٹنٹ ہوں گے اس لمحے میں، اور آپ کو اپنی بہت سی امیدیں ان کے ذریعے پوری ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ مالی معاملات بھی بہتر ہیں۔ ہیلتھ سے متعلق میں یہ کہوں گا کہ آف کورس یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل، کیونکہ مارس جب 12th آپ کے 8th ہاؤس میں آتا ہے تو ہیلتھ سے متعلق گو کہ کوئی ایسا نیگیٹو اسپیکٹ نہیں ہے، لیکن راہو اور سن کا ضرور ہے جس کی وجہ سے آپ کا انرجی لیول لو ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اور اس سلسلے میں آپ سے یہی کہوں گا، اور پھر ویدر کنڈیشن بھی ہیں، چینج ہو رہی ہیں، تو اپنی ہیلتھ سے متعلق تھوڑا بہت احتیاط اور خیال ضرور رکھیے گا۔
पर्सनल लाइफ, रोमांटिक लाइफ, इसमें मैं आपसे कहूँगा कि ज़रा सी इम्प्रूवमेंट होती हुई दिखाई देती है। कुछ अच्छी गुड न्यूज़ मिलने के चांसेस हैं इस हफ़्ते में। तो ये मुख्तसरन आपका सूरत हाल आपके इस हफ़्ते की। नेक्स्ट हफ़्ता जैसे कि थोड़े दिनों का है, उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट मंडे से इंशाल्लाह नया हॉरोस्कोप मिलेगा और उस वक्त हमारा ज़ोडिकल साइन स्कॉर्पियो राइज हो चुका होगा। वो क्या कहेगा इस सिलसिले में आप ज़रूर सुनेंगे अपना अहवाल 23 से ऑनवर्ड। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम टॉरस दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपसे रिक्वेस्ट है चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। और जैसा मैंने सुना था, बहुत से लोग शिकायत कर रहे थे कि जब नया प्रोग्राम लोड होता है तो हमें पता नहीं चलता। जब मैंने डाटा सारा चैनल का देखा तो वहाँ पे मुझे पता चला कि थ्रू नोटिफिकेशन बड़े कम लोगों को पता चलता है। उसकी वजह यह कि आपने सब्सक्राइब तो किया है या वैसे ही आप चलते चलते सुनते हैं, जिसकी वजह से आपको नए आने वाले प्रोग्राम का पता नहीं चलता। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले तो सब्सक्राइब कीजिए, फिर बेल आइकन दबाइए ताकि नोटिफिकेशन नए प्रोग्राम का आपको मिले। जनाब, इसी तरह आपके साइन में कुछ लोगों ने बात की थी, क्योंकि मैंने ये कहा था कि टॉरस साइन का एक बेहतरीन वक्त जाता हुआ दिखाई देता है। कुछ लोग खुश थे और कुछ लोगों ने बड़ी मायूसी का इजहार किया कि जनाब ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल गलत है, हमें तो कोई ऐसी चीज़ महसूस नहीं हो रही। आपकी बात भी बजा हो सकती है। उसकी वजह यह है कि ये जो हम प्लानिटरी पोजीशन डिस्कस करते हैं, ये ट्रांजिट में करते हैं। अगर एट दी टाइम ऑफ बर्थ आपके सितारे मुनासिब पोजीशन पे नहीं हैं और इस वक्त ट्रांजिट में जब आपस में उनका कंजक्शन होता है या ख़ास जाविया बनता है, एंगल बनता है, तो हो सकता है कि वहाँ आपको फ़ायदा ना हो रहा बल्कि कुछ लोगों के लिए डिफ़िकल्ट हो, लेकिन वो बड़ी थोड़ी तादाद होगी। ज़्यादातर लोगों को ट्रांजिट में अमूमन बेहतरी भी मिलती है और तब्दीलियाँ होती हुई भी दिखाई देती हैं। इसलिए मैंने कहा मैं आपका एक जो शिकवा था थोड़ा सा उसे क्लियर करता चलूँ, क्योंकि करोड़ों टॉरस एरियन है, ज़रूरी तो नहीं होगा कि सारे एक से सूरत हाल में होंगे। वो लोग जिनके सितारे पैदाइश के वक्त आपस में मैच कर रहे हैं, उनके लिए बिलाशुबा था। और आपने लोगों के कमेंट्स में पढ़ा भी होगा कि बहुत से लोगों ने इस चीज़ को वेरीफाई भी किया। खैर, ये तो थी सरे राह चलते चलते बात जो बतानी ज़रूरत थी। पर्सनल हॉरोस्कोप से मुतलिक मैं बात करता चलूँ तो मार्स जनाब आपकी 7th हाउस में आया हुआ है। ये बड़ी मज़े की चीज़ है। और कुछ लोगों ने कहा था कि जनाब आप सब कुछ बताते हैं, हमारी कोई इमोशनल पर्सनल लव लाइफ के बारे में बात नहीं करते। तो आज मैंने सोचा कि इसी से आगाज़ करते हैं। जब आपके 7th हाउस में इस तरह की प्लानिटरी पोजीशन बनती है तो बिलाशुबा ये ब्लेसिंग्स, चेंजेस, तब्दीलियाँ लेके आती हैं। और ऐसे लोग जो कभी ज़िंदगी में थे और फिर नहीं रहे, उनका साइन, उनका लाइकिंग भी दोबारा वापस आती हुई दिखाई देती है। उसी के साथ साथ रिलेशनशिप के हवाले से बहुत से सवालात जैसे मुझे कुछ लोगों के आते हैं कि जनाब शादी के करीब हैं लेकिन नहीं होती, लोग आते हैं वापस पलट के नहीं जाते, या एक लम्हे बात चलती है फिर खामोशी छा जाती है और यूं ही सालों का सिलसिला जारी है। तो ऐसा होता है बिल्कुल, इसमें ऐसी कोई शक नहीं। जैसा मैंने आपसे कहा था कि शादी के लिए दो प्लैनेट बड़े, वीनस एंड मार्स, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर एट द टाइम ऑफ बर्थ इनमें प्रॉब्लम हो और दूसरे मेजर प्लानिटरी पोजीशन अगर मुनासिब ना हो तो डिले हो सकती है, इस तरह के शिकवे शिकायत हो सकती हैं। तो जैसा मैंने आपसे कहा, अब बहरहाल ये है कि आपकी पर्सनल इमोशनल लाइफ के लिए वक्त बहुत अच्छा है। करियर फाइनेंस के लिए भी ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं, क्योंकि आपका जो 6th हाउस है करियर से रिलेटेड है, उस वहाँ 3 सितारों की मौजूदगी आपके लिए बड़ी बेहतर और आसानियाँ करती हुई दिखाई देती है। लेकिन साथ साथ ये है कि एक ख़ास एंगल बनता हुआ दिखाई देता है। उस एंगल की वजह से यूँ दिखाई देता है कि आप कोशिशें तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई देता है कि जैसे आपकी कोशिशों को कोई वीटो करने वाला, उसके ऊपर जैसे कहते हैं ना, आपकी एफ़र्ट्स को कोई कम करके दिखाने वाला है। वो कहीं भी कोई ऐसी ऑफिस में कोई साजिश ऐसी कोई चीज़ हो सकती है। इससे बेहतर होगा कि एक तो अपने काम को जो करें, प्रेजेंटेशन कोई चीज़, उसे कम से कम महफूज ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस वक्त में आप अपनी चीज़ों को रख के भूल सकते हैं, कहीं प्रॉब्लम हो सकती है या मिस हो सकती हैं। तो इस वीक में अपने करियर से मुतल्लिक आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत होगी। करियर में सारे प्राइवेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़, उसी के साथ साथ बिजनेस इम्पार्ट काम करने वाले, उनके लिए भी ये बड़ा अहम वक्त बनता हुआ दिखाई देता है। तो सैटर्न, जैसा मैंने आपसे कहा था कि ये आपके जनाब 12th हाउस में 11th हाउस में है। 11th हाउस में होने की वजह से
خواہشات سے متعلق یہ تھوڑی سی چیزوں کو چیلنجنگ اسپیکٹ میں لے کے آتا ہے، اور ایسی خواہشات جن کے مکمل ہونے کے لیے مناسب پیسے کا حصول ہونا ضروری ہوتا ہے، وہاں پہ تھوڑی سی کچھ مشکلیں بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ لیکن جیسا میں نے آپ سے کہا کہ نئے لوگ جو جاب کے لیے متلاشی ہیں، کام کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے مناسب اپرچونٹی بھی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ ینگ ٹورسیرین جو پہلی دفعہ بزنس یا کام کرنے کے لیے نکلے، ان کے لیے وقت زیادہ بہتر اور مناسب ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ احتیاط کے حوالے سے اگر میں یہ بات کروں گا تو بہت سی کنفیوژن ہے، بہت سے کام آپ کے گرد گھوم رہے ہیں۔ اگر آپ آلریڈی کچھ کام کر رہے ہیں تو پلیز ان کے اوپر توجہ دیجیے گا۔ ایسا نہ ہو کہ کسی اور طرف کوئی لالچ یا ٹیمپٹیشن آئے تو جناب آپ اس کو چھوڑ کے اس کی طرف بھاگے ہو۔ نہیں، ورک ان ہینڈ از ویری امپارٹنٹ، اسے کمپلیٹ کیجیے گا، اس کے بعد کسی دوسری طرف سوچیے گا۔ ہیلتھ سے پوائنٹ آف ویو سے بھی میں آپ کو بتاتا چلوں، چونکہ مسئلہ صرف یہ ہے کہ ایک ستارہ آپ کا جمپ کر کے دوسری طرف جا چکا ہے، اور اس میں ہوتا ہے سن لو ہوتا ہے، یعنی ایگزالٹیڈ میں نہیں ہوتا بلکہ فال پوزیشن میں ہوتا ہے لیبرا میں، تو اس لیے اس وقت آپ کو انرجی سے متعلق شکایات ہو سکتی ہیں کہ آپ کی انرجی لو ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اس کے علاوہ ایسا کوئی میجر خدا نخواستہ پلان یا پروگرام نہیں ہے۔ تو جناب یہ ایک مختصر سی صورتحال ہے اس ہفتے کی آپ کے پاس۔ نیکسٹ ویک جیسا میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم منڈے سے آنورڈ دوبارہ آپ کے لیے ویکلی سسٹم بنائیں گے، تاکہ منڈے ایوننگ تک آپ کو اپنا برتھ چارٹ مل جائے، کیا اس میں آپ کے لیے میسیجز ہیں آپ سن سکیں اور اس کے مطابق اپنے ویک کو پلان کر سکیں۔ تو تب تک جناب اجازت دیجیے، خدا حافظ، پھر آئیں گے انشاءاللہ 23 کے۔ السلام علیکم جمنائے دوستو، کیسے ہیں؟ امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ بات تھی بڑی امپورٹنٹ جو آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ آج کی ویک میں اپنے تمام زوڈیکل سائن کے دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا، اس لیے کہ بہت سے لوگوں کا یہ شکوہ آتا ہے کہ جناب ہمیں نئے پروگرام کے آنے کا پتہ نہیں چلتا۔ اس کی سمپل اور ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے، یقیناً آپ نے کیا، سبسکرائب کرنے کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن شکوہ یہ آتا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ نیا پروگرام کب لوڈ ہوا۔ اس کے لیے جناب جیسا میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ بیل آئیکن دبائیے گا، نوٹیفیکیشن آپ کو جب نیا پروگرام لوڈ ہوگا تو خود بخود پہنچ جائے گا۔ یہ ہے امپورٹنٹ ایک اعلان اور پیغام۔ دوسری اہم یہ چیز تھی کہ نیکسٹ ویک سے ہم انشاءاللہ اس پروگرام کو ویکلی آپ کے پاس لے کے آئیں گے، یعنی کوشش ہماری یہ ہوگی منڈے ٹو سنڈے تک یہ آپ کے پاس آئے اور ہر منڈے کو نیا پروگرام آپ کے لیے لوڈ ہو۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم چیز بھی کہ جیسے ابھی آپ نے دیکھا کہ ہمارا سوالات و جوابات کا سلسلہ جو ہے پہلے ویک میں ایک دفعہ تھا، پھر ہم نے اسے 2 دفعہ کیا، لیکن اتنے سوالات آ رہے ہیں سینکڑوں کی تعداد میں جنہیں کیٹر کرنا بہت مشکل ہے۔ تو لہٰذا ایک ریکویسٹ ہے میری آپ سے کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے سوالات بھیجے تھے کم از کم اگلے 3 مہینے تک خود پلیز دوبارہ نہ بھیجیے گا، اس لیے کہ ہماری کیو میں سینکڑوں سوالات ہیں جن کی باری آنا ممکن نہیں ہے، اور ویسے ممکن اس لیے بھی نہیں ہے کہ ہم کتنے لوگوں کو جواب دیں، ہمارا پروگرام کی ایک حد ہوتی ہے، یعنی ایک سیگمنٹ میں میکسیمم اگر ہم جواب دے سکتے ہیں تو 20 سے 25 پروگرام کی جواب دے سکتے ہیں، اس سے زیادہ ممکن نہیں ہوتا ایک شو میں۔ البتہ یہ آپ کی محبت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ہم پلان ضرور کر رہے ہیں کہ شاید مزید پروگرام کا ہم اضافہ کر دیں تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ اپنے سوالات اور جوابات مل سکیں، لیکن اس کے لیے اہم بات یہ ہے کہ پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے، دوستوں کو بتائیے تاکہ زیادہ سے زیادہ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، جتنا اس میں اضافہ ہوگا میری ٹیم کے لیے اتنا بہتر ہوگا، ہمیں اپنی ٹیم میں لوگوں کو اضافہ کرنا ممکن ہوگا، جس کی وجہ سے آپ تک ہماری رسائی مسلسل بنا رکاوٹ کے اور زیادہ سے زیادہ معلومات کے ساتھ ہوگی۔ تو یہ تھی ایک مختصر سی بات۔ پرسنل ہاروسکوپ کی طرف آ جاتے ہیں جناب۔ پرسنل ہاروسکوپ میں برتھ چارٹ میں جناب جیمنائی آپ کا رولنگ پلینٹ مرکری 5th ہاؤس میں موجود ہے، سن وہاں موجود ہے، وینس البتہ وہاں موجود تھا، وہ جمپ کر کے 6th ہاؤس میں آ چکا ہے۔ اچھا، وینس جب یہ آتا ہے تو وہاں پہ تھوڑی سی چیزیں آپ کے لیے ایسی ہوتی ہیں جہاں معاملات، حالات، دوستی، رشتہ داری میں تیزی ہوتی ہے۔ البتہ اب یہ ایریا آپ کا اپنے سروس ہاؤس کے لیے، پروفیشن اور جاب کے لیے بہت امپارٹنٹ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، جہاں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے
کریئر میں اہم چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی فیصلے کیجیے گا۔ ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی کوشش کرنی ہے کہ اگر کوئی اسائنمنٹ آپ کو ملی تھی، کوئی کام کرنا تھا جو مکمل کرنا تھا، اس کے اوپر بھی ٹائملی مکمل کرنے کی بہت زیادہ توجہ دینی ضرورت ہے، اس لیے کہ 10th ہاؤس میں سیٹرن جب یہ ہوتا ہے تو یہ بلا وجہ بلا شبہ کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں پیدا کرتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو اپنی مینجمنٹ کے ساتھ اختلاف رائے ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے آپ انکمفرٹیبل ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ایک اہم سلسلہ جو بتانا ضرورت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپنے کاموں کو شیئر کرنے کی کوشش کیجیے گا، گروپ میں کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ پرفیکشنسٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر کام کو خود چاہیں کہ کریں۔ البتہ اگر آپ ایسی پوزیشن میں ہیں جہاں آپ کے لیے کچھ لوگ کام کرتے ہیں تو وہاں میں یہ ضرور کہوں گا کہ بہتر یہ ہوگا کہ ورک کو تقسیم کریں، کام کو تقسیم کریں، ڈیوائڈ کریں، اور فائنل چیک اپ آپ اپنی نظر میں کریں۔ ایک اور دوسری اہم چیز یہ ہے کہ ٹارگیٹ کو 2 دن ایڈوانس رکھیے گا، یعنی فار ایگزامپل کسی کام کے مکمل ہونے کا وقت اگر 23 ہے تو آپ کو 23 نہیں بلکہ 21 فکس کرنا ہے۔ کوشش کریں گے 21 تک آپ کے سارے معاملات بہتر ہوں، ادروائز اگر لاسٹ مومنٹ پہ ڈیلے ہوا تو پھر آپ کے لیے امبیرسنگ پوزیشن زیادہ ہوگی۔ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ قطعی برا نہیں ہے، ہمارا ٹیمپرامنٹ بھی لوگوں کا ایسا ہی ہے کہ اچھا فلاں دن ابھی تو بہت دن پڑے ہوئے ہیں، ہم اسی پڑے ہوئے دن کے انتظار میں موجودہ وقت کو بڑے ریلیکس اور کمفرٹیبل گزارتے ہیں، اور آخری 12th آور جسے کہتے ہیں اس لمحے افراتفری بھاگا دوڑی مچی ہوتی ہے اور پھر چیزیں خراب ہوتی ہیں۔ تو جناب آپ کو ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ اپنی ٹیم کو اس طرح کا کرنے کی اجازت بھی دیجیے گا۔ جیسا کہ 5th ہاؤس کی میں نے بات کی تھی، وہاں بچوں سے متعلق معاملات زندگی بہت بہتر ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، البتہ کچھ بچے آپ کے لیے تھوڑا سا پریشانی یا سردردی کا باعث بن سکتے ہیں، جہاں ان کی انا اور ایگو اتنی آڑے آئی ہوئی ہے کہ وہ آپ کی بات ماننے کو بھی تیار نہیں ہو سکتے۔ اگر مانیں گے بھی اس طریقے سے کہ بظاہر تو آپ کو لگے گا، لیکن ساتھ ساتھ آپ محسوس بھی کر سکیں گے کہ میری بات سے یہ دل سے کنونس نہیں ہے۔ یہ ماں ہوں، باپ ہوں، یہ سارے رشتے، بڑے رشتے، بچوں سے متعلق اس طرح کی چیز کو محسوس کر سکتے ہیں، فیل کر سکتے ہیں۔ تو اس کو بہترین طریقے سے کرنے کی یہی طریقہ کار ہے کہ بچوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں، کمیونیکیٹ کریں، اور انہیں ان کے کام چھوٹے چھوٹے حصوں میں، ٹاسک میں تقسیم کیجیے گا۔ ایک ہی وقت میں ایسا کام نہ کہیں جو 2 مہینے بعد آپ کو جواب دینا ہو، بلکہ اس طرح کا ہو کہ جو دوسرے تیسرے دن آپ کو ان سے فالو اپ کرنے کے لیے آسانی ہوگی، جس کی وجہ سے آپ کا پرسنل ریلیشن شپ بھی بہتر اور امپروو ہوگا۔ فائنینشیل میٹر میں جب میں یہ دیکھتا ہوں تو کسی کی وجہ سے کوئی آؤٹ اسٹینڈنگ اماؤنٹ یا کوئی ایسا دوست جس کے ساتھ اگر آپ نے کچھ کام کیا تھا اور وہ آپ بھول چکے تھے یا لاس کر چکے تھے، آؤٹ آف بلو وہاں سے آپ کو بینیفٹ آتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ یہ جناب آپ کی پلانٹری پوزیشن ہے۔ ساتھ ساتھ یہ ہے کہ 10th ہاؤس میں سیٹرن کی موجودگی جو ہے چیلنجز کو انڈیکیٹ کرتی ہے کہ یہ وقت بڑا امپورٹنٹ ہے، توجہ دینے والا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جو آپ کے لیے پریشانی کا سبب بن سکتی ہیں۔ لہٰذا کسی قسم کی کوئی جسے ایڈورس رپورٹ جونیئر کے بارے میں لکھنے کے لیے، سینئر سے میٹنگ کرنے کے لیے آپ کو اپنے ایموشن کو بہت زیادہ قابو کرنا ہوگا۔ یہ ہے جناب مختصر صورتحال آپ کے اس کمنگ ویک کی۔ اس کے بعد جیسا میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم ویکلی ہاروسکوپ آپ کے لیے شیئر کریں گے۔ تب تک مجھے اجازت دیجیے، اور ہاں، جانے سے پہلے جیسا میں نے آپ سے کہا تھا، سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا پلیز۔ السلام علیکم کینسر دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کے ساتھ ریگولر آپ کا برتھ چارٹ یعنی ہاروسکوپ شروع کرنے سے پہلے 2-3 باتیں ہوں گی۔ سبھی ہاروسکوپس اس ویک میں بات کروں۔ پہلی بات تو یہ کہ نیکسٹ ہمارا جو پروگرام آپ کو یہ منڈے کو ملا کرے گا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ بھی بہت سے لوگوں کا تھا کہ ہمیں بڑی کنفیوژن ہوتی ہے کہ کب شروع ہو رہا ہے، کب ختم ہو رہا ہے، تو لہٰذا ایک بیسیکلی یہ پیٹرن ہمارا ویکلی تھا، پھر کسی وجہ سے ہم نے اس کو چینج کیا، اب واپس اسی پیٹرن پہ جا رہے ہیں، منڈے ٹو سنڈے یہی ہوا کرے گا۔ لیکن شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، ساتھ ساتھ یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ بیل آئیکن ضرور دبائیے گا، کیونکہ بہت سے لوگوں کا شکوہ ہے کہ جب نیا پروگرام لوڈ ہوتا تو ہمیں پتہ نہیں چلتا جناب۔ تو اس لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ آپ کو فوراً نوٹیفیکیشن مل جائے۔
چلتے ہیں جناب آپ کے برتھ چارٹ کی طرف. کیا ریویل کر رہا ہے اس ہفتے کی اور یہ آنے والے چند دنوں میں کس قسم کی خبریں آپ کے پاس بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں؟ پہلی بات تو جناب آپ کا جو رولنگ پلینٹ جوپیٹر ہے ٹرانزٹ ہاؤس میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ اس وقت آپ کے 6th ہاؤس میں آیا. اس کے بعد یہ 7th میں جائے گا. 7th کے بعد پھر 8th میں ٹچ کرے گا یعنی اس پورے ویک میں. ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو مارس آپ کے پہلے 4th ہاؤس میں تھا وہ جمپ کر کے 5th ہاؤس میں آ چکا ہے. جوپیٹر کا اس کو بڑا خوبصورت اینگل بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. سٹارٹ ہی میں یہ بات کرتا چلوں بچوں سے متعلق مائیں جو فکر رکھتی ہیں جو کنسرن ہے ان کی شادی، ان کی میرج، ان کے کریئر، اس سے ریلیٹڈ یہ بڑا اہم اور زبردست قسم کا وقت ہے جہاں پہ ماں باپ کی دعائیں قبولیت کی طرف جاتی ہیں اور بچوں کے لیے آسانیاں ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. تو جناب بات یہ ہے کہ کوئی اس قسم کا سائیکل اگر بچوں کے لیے مل رہا ہے آپ کو شادی یا اور چیزوں سے متعلق، خاص کر بیٹیوں سے متعلق، کیونکہ وینس آپ کا مون ہاؤس جو ہے وہ بھی بڑی زبردست پوزیشن پہ موجود ہے. جوپیٹر ہاؤس میں یعنی سیجیٹیریس ہاؤس میں جو 6th ہاؤس ہے اور اس کو جوپیٹر اپنے ہی گھر میں ایک بڑے خوبصورت اینگل سے دیکھ رہا. تو اس کی وجہ سے بات چلتی چلتے اگر رک گئی تھی تو دوبارہ بات سٹارٹ ہوتی ہے، معاملات بہتر ہوتے ہیں. اسی طرح وہ افراد کریئر سے متعلق جن کو کچھ ابہام تھے وہاں پہ اسٹیبلٹی اور کمفرٹیبل ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. یعنی خدا نہ خواستہ کہ اگر کوئی آپ کو اسٹریس یا تھا یا کسی وجہ سے یا ملکی حالات کی وجہ سے آپ کو یوں دکھائی دیتا تھا کہ کہیں جاب ختم نہ ہو جائے، کوئی مسائل نہ ہو جائے، تو وہاں ایسا ہوتا ہوا کچھ دکھائی نہیں دیتا. ایسی خواتین و حضرات جنہوں نے اپنے ریسنٹلی 1-2 مہینوں میں کریئر چینج کیا، نئی جگہ پہ سیٹل ہونے والے ہیں، ان کی سیٹلمنٹ کے لیے اب ریلیکس اور کمفرٹیبل پیریڈ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. یا ایسے کینسر دوست جو پاکستان سے باہر چلے گئے تھے یعنی یا دور دراز شہروں میں یعنی کراچی سے پشاور، لاہور، اسلام آباد، ان کو اپنی نئی جگہوں میں سیٹلمنٹ کے لیے جو مسائل تھے وہاں آسانیاں ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. کچھ دوست ان کی مدد کو پہنچ جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے لیے زندگی مینج کرنا، گزارنا، بزنس کرنا یا جاب کی تلاش کرنا آسان ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. تو یہ ہے جناب آپ کی اس طرح کی صورتحال. جیسا میں نے آپ سے کہا تھا کہ 6th ہاؤس کریئر ہاؤس ہوتا ہے، پروفیشن کا گھر ہوتا ہے اور اس کا ایک خاص اینگل بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے آپ کے 10th ہاؤس کے ساتھ. گو کہ 10th ہاؤس میں ایریز میں راہو کی موجودگی ہے لیکن یہ اسے نقصان نہیں پہنچا رہا، یہ بہتر ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. البتہ آپ کو بیماری سے متعلق کنسرن ہوگا اپنے اہل خانہ، کچھ سینئر افراد کے لیے آپ کا جسے کہتے ہیں کہ توجہ کی ضرورت ہوگی. کنسرن آپ کے ضرور ہوں گے جس کی طرف آپ کو توجہ دینی چاہیے. خود اگر آپ بھی عمر کے اس حصے میں ہیں یعنی اگر 55-60 کراس کر چکے ہیں تو یو ہیو ٹو بی کیئرفل، بہت زیادہ احتیاط رکھنے کی ضرورت ہوگی. خاص کر اپنے ایسے لوگ، ایسے دوست جن کو سانس کا پرابلم ہے، لنگ سے ریلیٹڈ ایشو ہیں، تو انہیں بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی. کیونکہ مون ایک ایسے اینگل میں ہے جہاں 2-1 دنوں کے بعد اس کا پھر ایک بلاکیج بنے گا ایک نیگیٹو پلینٹ کے ساتھ، جس کی وجہ سے آپ کو سفوکیشن یا پرابلم ہو سکتی ہے یا سانس کی تکالیف ہو سکتی ہے. اسی طرح ایسی بیماریاں جو جسے ہم کہتے ہیں کہ جینیٹک ڈیزیز، مورچی بیماریاں، ان کا شکار، بلڈ پریشر، ڈائبیٹک، یہ وہ ان کا شکار افراد کے لیے بھی آپ کو احتیاط کرنی ہوگی. یا آپ کے گھر میں اگر اس طرح کے کوئی بزرگ ہیں تو ان کے بارے میں ذرا سا متوجہ رہیے گا، توجہ رکھیے، خیال رکھیے گا. یہ اچھا مالی معاملات بڑے امپارٹنٹ ہے، اس کی طرف اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پہ یوں دکھائی دیتا ہے. ایک تو یہ کہ میری ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر آپ کو رینوویشن کا کام کر رہے ہیں گھر میں یا آفس میں کوئی کرنا چاہتے ہیں تو اگر کچھ دن ڈیلے کریں زیادہ بہتر. اگر نہیں کر سکتے تو کام سٹارٹ کرنے سے پہلے بجٹ ضرور بنائیے گا اور آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں اگر آپ ڈیفینیٹ ہیں تو تب کام شروع کیجیے گا، ادروائز نہ کیجیے گا. یہ جناب صورتحال ہے مختصراً آپ کی. اگلے ہفتے پھر پیش ہوں گا آپ کی خدمت میں جہاں آپ کو بتاؤں گا کہ اب آپ کے ستارے کیا کہہ رہے ہیں. اس وقت لبرا ہاؤس ختم ہو چکا ہوگا، اسکارپیو ہاؤس میں انٹر ہوں گا، اسکارپیو کے بارے میں بھی آپ سے بات کی جائے گی. تب تک مجھے اجازت دیجیے اور پھر ریکویسٹ وہی کہ چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے پلیز. خدا حافظ. السلام علیکم، کیسے ہیں لیو دوستو؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. سٹارٹ کرنے سے پہلے ریکویسٹ
جو ہمیشہ کی طرح کی جاتی ہے، اور اس دفعہ خاص اس لیے کیونکہ میں بار بار بات کر رہا ہوں، بہت سے لوگوں کا شکوہ یہ تھا کہ جی آپ کے پروگرام کو لوڈ ہونے کا ہمیں پتہ نہیں چلتا. تو میں یہ بتاؤں کہ آپ نے چینل سبسکرائب کیا یا نہیں کیا. اگر نہیں کیا تو کیجئے، اور اگر کر لیا تو پھر آپ نے بیل آئیکن بھی دبانا ہے. وہ دبائیں گے تو تب آپ کو جب نیا پروگرام لوڈ ہوتا ہے تو اس کے بارے میں پتہ چلے گا. یہ تو ہے چھوٹی سی مختصر سی ریکویسٹ ہمیشہ کی طرح جو آپ کے ساتھ ہوتی ہے. ویسے آپ کا تعاون بڑے زور و شور سے جاری ہے، جس کی وجہ سے آپ محسوس بھی کر رہے ہوں گے کہ ہم اپنے پروگرام آپ کی خواہش اور آپ کی ضرورت کے مطابق بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. اور اسی طرح میں یہ بتاؤں کہ جیسے ہی اب ویکلی ہاروسکوپ ہے، یہ آپ کو منڈے ٹو سنڈے تک ملا کرے گا. ہماری کوشش یہ ہوگی کہ میں ہر منڈے کو نیا پروگرام آپ کے لیے تیار کروا دوں، لوڈ کروا دوں، تاکہ ایک روٹین بن جائے. اسی لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے چینل کو اس طریقے سے ایڈجسٹ کیجئے تاکہ فوری طور پہ آپ کو پتہ چلے. ساتھ ساتھ اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی بتائیے. اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ہمارا جو پروگرام ہے، آپ کے سوال ہمارے جوابات، یہ جناب آپ کو ویک میں پہلے ایک تھا، اب 2 پروگرام ملنے جا رہے ہیں، تاکہ رش بہت زیادہ ہے اور مینیج کرنا مشکل ہے. تو یہ کوشش ہماری یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کیٹر کریں، لیکن ممکن ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیتا. ہماری ایڈمنسٹریشن جو ہے، چینل کی جو مینجمنٹ ہے، وہ اس کے اوپر کام کر رہی ہے، کیونکہ میرے لیے بھی مشکل ہے، ظاہر ہے بہت سے اور بھی معاملات زندگی ہوتے ہیں. ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ہم اس پروگرام کو مزید شاید کچھ اضافہ کریں تاکہ مزید لوگوں کو کیٹر کر سکیں. لیٹس سی کہ کیا ممکن ہوتا ہے. جیسے یہ ممکن ہوا تو انشاءاللہ آپ کو اس کی خبر بھی ہم دیں گے. جناب، آپ کا اپنا ہاروسکوپ. سب سے پہلے میں فائنانس سے متعلق، مالی معاملات سے متعلق بات کروں گا. اگر کوئی بزنس پلان کرنے جا رہے ہیں، یا آپ اپنے بزنس میں رینوویشن یا امینڈمنٹ یا کوئی تبدیلی لانا جا رہے ہیں، تو یہ اس کا وقت ہے. ریکنسالیڈیٹ کرنے کا وقت ہے، واپس مڑ کے توجہ دینے کا وقت ہے. اور اس لیے بھی کیونکہ وینس آپ کا جو سیکنڈ ہاؤس ہے، انکم ہاؤس ورگوں میں موجود ہے، اور یہاں جب یہ ہوتا ہے تو یہ ستارہ سیٹرن کے اپوزٹ بھی ہے. تو یہاں پہ یہ بہت کم مارجن کے ساتھ آپ کو آگے بڑھنے کی اجازت دیتا ہے. دوسرے لفظوں میں یہ کہوں کہ یہاں ریسٹرکشن اس کی آپ کے پاس زیادہ ہیں. آپ یعنی جذباتی کوئی فیصلہ نہیں کریں گے، بڑی وزڈم کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، عقل کے ساتھ فیصلہ کریں گے، لاجیکلی ڈیسیژن میکنگ کریں گے. کوئی کام کرنے چلے جا رہے ہیں تو پراپر اس کی فیزیبلٹی بنائیں گے، کام کریں گے. اگر گورنمنٹ سے متعلق کوئی کام ہے، جو کوئی ٹینڈر، کوئی بزنس لینا چاہتے ہیں، تو محض اس لیے نہ کام کیجئے کہ ہمیں بزنس کرنا ہے، فارغ بیٹھے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. کبھی کبھی جو کہتی ہیں نا، بیکار بیٹھنا بھی بہتر ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ بزنس یا کام کے نام پہ آپ کوئی ایسا کام سٹارٹ کریں جو پیسے کے ساتھ ساتھ آپ کی اپنی ذہنی پیس آف مائنڈ کو بھی ڈسٹرب کرے اور سکون لے. تو یہ میری ایک میجر ریکویسٹ تھی آپ سے اس کے لیے. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ستارے انکم کے پوائنٹ آف ویو سے اس طرح کے ہیں جو آپ سے توجہ مانگتے ہیں، اور سن جو ہے وہ تھوڑا سا ویک ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اسی طرح ایسے خواتین و حضرات جو لیگل میٹرز یا کمپلیکیشنز میں موجود ہیں، ان کے لیے بھی یہ چیزیں بہتر ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ کمپرومائزنگ پوزیشن بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے کہ اپنے معاملات اور اپنی زندگی کے ایشوز کو اگر دوسروں سے وابستہ ہیں تو کوشش یہ کیجیے گا، گفت و شنید کے ذریعے اپنے معاملات کو حل کیجیے گا. کسی کو آربیٹریشن میں شامل کریں، لیکن انصاف کے ساتھ اس کے اوپر کام کیجیے گا. جلد بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا کبھی کبھی ہم کہتے ہیں اوور سمارٹ کرنے کی ضرورت نہیں. کبھی کچھ معاملات کی زندگی کو خدا پہ چھوڑنا بھی بہتر ہوتا ہے، ٹرسٹ کرنا چاہیے. مارس آپ کے جناب 4th ہاؤس میں، انکم ہاؤس آپ کا 4th ہاؤس آپ کا پیرنٹس ہاؤس بھی ہے، پراپرٹی جائیداد سے متعلق بھی ہے. جوپیٹر کی جو پریزنس ہے وہ بھی بہت مزے کی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. تو یوں دکھائی دیتا ہے جناب کہ آپ کے خواہشات کے معاملات جو ہیں زندگی کے، وہ بہتر ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. سفر درپیش ہو سکتا ہے، کسی دور دراز ایریا کا سفر، یا اور خاص کر کسی سے ملنے کی بجائے روحانی سفر، جس میں آپ روحانی مقصد کے لیے سفر کرتے ہیں. جیسے کوئی عراق جا رہا ہے، شام جا رہا ہے، عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہے، تو یہ سفر درپیش ہو سکتا ہے آپ کو اپنی روحانی ضروریات کے لیے، مذہبی ضروریات کے لیے. ایسی کوئی چیز بنتی ہے تو یہ کرنا آپ کے لیے بہتر اور فائدہ مند ہوگا. دوسری چیز جناب میں آپ کو بتاؤں کہ مون آپ کے 5th ہاؤس میں موجود ہے. زبردست قسم کے اینگل بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جناب. یہاں دوستوں کی مدد،
آپ کو میسر ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، ٹریول میں کمپینین شپ ملتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، کچھ نئے لوگوں کے ساتھ کچھ پرانے لوگوں کے ساتھ میل ملاقات ہوتی ہے کسی پارٹی فنکشن یا سفر میں، وہ آپ کے لیے بہتر مفید ہوگی، جو آنے والے دنوں میں بھی آپ کے ساتھ چلے گی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ کچھ معاملات یوں دکھائی دیتے ہیں جہاں صرف آپ کی حد تک نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے بچوں سے متعلق کوئی رشتے ناطے کو ایسی چیزیں کرنے میں بھی آپ کو آسانی ہوگی۔ لہٰذا اس وقت میں اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھیے گا، ہر قسم کی خبر، ہر قسم کے فائدے کے لیے یہ وقت مناسب اور بہتر ہے، اس کا فائدہ کیجیے گا۔ اسی طرح اگر کچھ پرابلم انڈیکیٹ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ ہاں آلریڈی کوئی کنفلکٹ یا کنجیشن یا کوئی پرابلم ہے، تو اس کو بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایک سٹیپ خود آگے بڑھ کے چیزوں کو طے کرنے کے لیے نیک نیتی کے ساتھ سٹیپ بڑھانا آپ کے لیے بہتر اور فائدہ مند ہوگا۔ یہ جناب ہے آپ کی اس ہفتے کی صورتحال۔ اگلے ہفتے کیا ستارے کہتے ہیں یہ آپ کے پاس پوزیشن لے کے پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ 22 یا 23 اکتوبر کو۔ تب تک ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ السلام علیکم ورگو دوستو، کیسے ہیں؟ امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ اور چونکہ میرا بھی سائن ورگو ہے اور ہمارے ان کی جو حالات بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں بڑا دل کو تکلیف دینے والے ہیں۔ میں نے پچھلے دنوں فیس بک پہ اتفاق سے جان ایلیا کا ایک شعر پڑھا جو میری نظر سے گزرا، وہ بالکل مجھے یوں لگا جیسے یہ میری کیفیت ہے، کیونکہ میرے لیے بڑا مشکل ہے کہ میں جنگ جو ہو رہی ہے، غزہ پہ جو ظلم بمباری ہو رہی ہے، میں اس کے ویڈیو کلپس دیکھوں، روتے ہوئے بچے دیکھوں، تڑپتی ہوئی مائیں دیکھوں، بے آسرا باپ دیکھوں، اور جسے کہتے ہیں کہ ان کی زمین جائیداد جو بموں کی زد میں ہے وہ دیکھوں۔ اس کے ثمرات کیا ہوں گے یہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن بہرحال انسانیت تڑپ رہی ہے، تکلیف میں ہے۔ اور اسی میں وہ جان ایلیا کے ایک شعر مجھے یاد آیا تھا، وہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہوں کہ بے حسی شرط ہے جینے کے لیے، بے حسی شرط ہے جینے کے لیے، اور ہم کو احساس کی بیماری ہے۔ بہت سے ورگو اس کیفیت کو محسوس کریں گے، کیوں کہ آپ کا رولنگ پلانٹ مرکری اس چیز کو زیادہ لیتا ہے، زیادہ حساس ہوتا ہے۔ ویسے بھی ورگوز کو ہیلر بھی کہا جاتا ہے، انہیں میڈیکل پروفیشن سے ریلیٹڈ کہا جاتا ہے، اور بڑے بڑے ایسے لوگ ہمدرد جیسے مدر ٹریسا، اس طرح کی انسانیت کی خدمت کرنے والے لوگ اس سائن سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں۔ تو میرے ہم خیال اور میرے ہم ستارہ لوگوں کو یہ چیز سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ بہرحال یہ بات سے بات نکلی تھی، میں نے کہا میں آپ سے شیئر کرتا چلوں، کیا آپ بھی میری طرح اس تکلیف دہ احساس کے ساتھ جی رہے ہیں؟ کر کچھ نہیں سکتے، آنکھیں بند کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے اپنے بس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک بے بسی جو ہوتی ہے انسان کی، جو کچھ نہیں کر سکتا، کمزور ترین جو اس کی کیفیت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ دعا کر لے، بس دعا ہی کر سکتے ہیں، کیونکہ عمل تو ہم کر نہیں سکتے، کر سکتے تو شاید کچھ کر گزرتے، لیکن اکیلا انسان کیا گزرے۔ بہرحال دعا کرنا بھی بہتر ہوگا۔ تو یہ تھی دوستو صورتحال ایک ہفتے کی۔ اسی ہفتے سے آپ کو موڈ مزاج کا اندازہ تھوڑا سا ہو رہا ہوگا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ آپ کی اپنی پلانٹری پوزیشن، آپ کا اپنا رولنگ جو سٹار ہے کیپریکان، وہ سیکنڈ ہاؤس میں موجود ہے۔ دوسرے گھر میں جب یہ ہوتا ہے تو یہ کتھارسس کی طرف لے کے چلتا ہے، یہ بات کرنے کی طرف لے کے چلتا ہے۔ اگر آپ کسی وجہ سے بہت سی غبار، بہت سی چیزیں دل میں لیے بیٹھے ہیں، اسے نکالیے، بات کیجیے گا۔ بات کرنے سے جسے کہتے ہیں بہت سے مسائل حل ہوتے ہیں۔ گو کہ آپ کا 7th ہاؤس ڈیفیکلٹ ہے، وہاں پہ سیٹرن پوزیشن ہے، اور وہ اچانک آپ کو بہت زیادہ جذباتی کر سکتی ہے، ایموشنلی چارج کر سکتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو کبھی کبھی اپنے تعلقات اور ریلیشن میں پرابلمز کی انڈیکیشن ہوتی ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جہاں آپ کو بہت زیادہ بیلنس اور محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ وجہ صرف یہ ہے کہ مارس جو ہے وہ پہلے زیادہ خطرناک پوزیشن پہ تھے، اب یہ بہتر ہو چکا ہے، اب یہ اپنے ہی ہاؤس میں 3rd ہاؤس میں جا چکا ہے۔ تو اپنے ساتھ ساتھ اپنی سبلنگ، اہل خانہ، رشتہ داروں کی، ان کی بھی خبر لیجیے گا، ان کے بارے میں بھی تھوڑا سا فکر کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اور اگر کوئی مدد کے لیے پکارتا ہے، کوئی ایسی ہیلپ کرتا ہے تو اس کے اوپر بھی توجہ دیجیے گا، کر سکتے ہیں تو ضرور کچھ کیجیے گا آسانیاں کرنے کے لیے۔ اہم چیز دوسری بنتی ہے 9th ہاؤس میں جوپیٹر کی جو پریزنس ہوتی ہے اور مارس کا جو اینگل ہوتا ہے، یہ اسپرچولی ہمیں بہت زیادہ چارج کرتا ہے۔ فارن ٹریول، باہر سفر کرنا، دوسرے ملکوں میں جانا، اس کے بارے میں پلان کرنا،
یہ ایک اچھا وقت ہے، ساتھ وقت ہے، لانگ ٹرم ڈسکشن اس میں ہو سکتی ہے۔ آپ خود یا آپ کے اہل خانہ کو ٹریول کرنے جا رہے ہیں تو ٹریول مینجمنٹ جو ہے یہ آسان ہوگی، اس میں پلان کرنا بہتر ہوگا۔ البتہ وہ چیزیں جو آپ نہیں جانتے انہیں ایزیوم نہ کیجیے گا، کیوں کہ گیس ورک کرنا آپ کو نقصان کر سکتا ہے۔ نقصان اس لیے کر سکتا ہے کہ راہو آپ کے 8th ہاؤس میں موجود ہے، جو فائنینشلی آپ کو پرابلم دے سکتا ہے، یعنی کسی مس کیلکولیشن یا مس مینجمنٹ کی وجہ سے آپ کے نقصانات ہو سکتے ہیں۔ تو لہٰذا کوئی بھی موو کرنے چلے جا رہے ہیں تو اسے بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی۔ محض کیا سرائی کی وجہ سے نہ کیجیے بلکہ کیلکولیشن کے ساتھ کام کیجیے گا، کیونکہ فائنینشیل میٹر آپ کے بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ انکم کے پوائنٹ آف ویو سے بھی میں یہ کہوں گا کہ یہ وقت تو بہت اچھا ہے، لیکن فیئر مینز کے ساتھ کام کرنے کا، صحیح طریقے سے کام کرنے کا، کسی شارٹ کٹ کو اپلائی کرنے کا نہیں ہے۔ اس کے بارے میں آپ نے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہوگی۔ رشتوں ناتوں سے متعلق میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ اگر ایسے ورگ و خواتین و حضرات ہیں جن کی پرسنل لائف میں کچھ انڈیکیشنز ہیں جو آلریڈی چلی آ رہی تھیں، تو اس میں ذرا سا اضافہ ہو سکتا ہے، یعنی رشتوں میں پرابلم آ سکتے ہیں، بیریئر بن سکتے ہیں، دوری آ سکتی ہے، کمیونیکیشن گیپ آ سکتا ہے۔ جیسا میں نے کہا کہ مرکری جو آپ کا رولنگ پلانٹ ہے، البتہ وہ چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ خاموش رہنے سے بہتر ہے محبت اور پیار سے بات کی جائے، جس سے کوئی شکوہ ہے اسے بتایا جائے، اور کسی کی خاموشی ہے بلا وجہ تو اسے پوچھا جائے کہ بھائی آپ کو کوئی پرابلم تو نہیں ہے۔ اس میں دونوں کی بھلائی اور بہتری ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ کیپریکینین جو سائن آپ کا 5th ہاؤس ہے وہ اٹھ کے 7th ہاؤس میں بیٹھا ہوا دکھائی دیتا ہے، تو یہاں پہ یوں دکھائی دیتا ہے کہ بچے اس وقت آپ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے، خاص کر بچوں کی شادیاں، یہ آپ کے لیے بڑا امپورٹنٹ، اسپیشلی مون جو ہے وہ، جیسا میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہ سیجیٹیریس آپ کے 4th ہاؤس میں موجود ہے، تو یہاں جب یہ ہوتا ہے کہ ماں اسپیشل فکر مند ہوتی ہے اپنی بچوں، اسپیشلی فیمیل چائلڈ سے متعلق، بیٹیوں سے متعلق، تو بیٹیوں سے متعلق فیصلہ کرنا بھی بہت ضروری ہوگا۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر بچے خود ہی نہ لفٹ کروائیں، خود ہی ساتھ نہ دیں، تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اس لیے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پریورٹی بچوں کی ہوگی، مشاورت کے ساتھ جو بھی کریں اس کے بنا نہ کیجیے گا۔ یہ ہے جناب اس ہفتے کی آپ کی مختصر صورتحال، کیونکہ ہم شارٹ کر رہے ہیں اس ویک کو۔ اگلے منڈے سے انشاءاللہ دوبارہ برچارٹ لے کے حاضر ہوں گے کہ وہ ہفتہ آپ کے لیے کیسا گزرے گا۔ تب تک اجازت دیجیے۔ ہاں، جانے سے پہلے ریکویسٹ، چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، بیل آئیکن بھی دبائیے گا تاکہ آپ کو آنے والے نئے پروگرام فوراً اب تک مل سکیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے جا کہ ہمارا پروگرام صرف اب اسٹرالوجی تک نہیں ہے، بلکہ اسٹیرا چینل ایک اس طرح کا چینل بنتا چلا جا رہا ہے جو آپ کو آپ کی زندگی کے تقریباً تمام معاملات سے متعلق باخبر رکھے گا۔ اس میں گریجولی آہستہ آہستہ ہم مختلف طرح کے پروگرام بڑھا رہے ہیں، جیسا پچھلے دنوں ہم نے جو سورج گرہن تھا اس کے اوپر ہم نے بات کی، سورج گرہن کے اسپیکٹ کے اوپر بات کی، اسی کے ساتھ ساتھ جو غزہ کے اندر جنگ و جدل جاری ہے، جس کا میں نے اپنے اوپننگ ریمارکس میں بات کی تھی، میرے اور آپ کے حساب پہ سوال ہے، اس کے بارے میں بھی ہم نے اوپینین دی تھی۔ اس طرح گاہے بگاہے جو بھی چیزیں ہمارے لیے تبدیلی لا رہی ہیں ان کے بارے میں بھی آپ کو آگاہ کرتے چلے جائیں گے۔ یہ ہے جناب ہمارا پلان۔ انشاءاللہ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، بنے رہیے، آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی، آپ ہمارے لیے دعا کیجیے آسانیوں کے لیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم لبرا دوستو، کیسے ہیں؟ امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا رولنگ پلینٹ وینس 12th ہاؤس میں، ورگو ہاؤس میں موجود ہے۔ یہ ایک ایسی پوزیشن ہوتی ہے جو خاص کر جب مون اور سکیئر بن جائے سیٹرن کے ساتھ تو کوئی بہت اچھی نہیں ہوتی ان لوگوں کے لیے، ناٹ فار آل، ان لوگوں کے لیے جو کسی لیگل مسائل کا شکار ہیں، ان میں جہاں ان کی زندگی پھنسی ہوئی ہے، مقدمات میں، وکلا میں، آربیٹریشن میں، یا جن کی درخواستیں، جن کے کام گورنمنٹ کے ساتھ پھنسے ہوئے ہیں، ان کے کاموں میں تبدیلی یا ڈیلے ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور یہ سلسلہ تھوڑا لمبا ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ لبرا پہ ہم نے گاہے بگاہے اس ڈفرینٹ طرح کی گفتگو بھی کی تھی، اور پھر لبرا میں چونکہ ابھی 14 اکتوبر کو سورج گرہن بھی گزرا تھا، اس کے اوپر بھی میں نے ایک پروگرام کیا تھا، اور اس میں نے بتایا تھا کہ عام کامن مین کے اوپر تو شاید اس کا کوئی ایفیکٹ نہیں ہوگا، لیکن ریاست کے اوپر یا ایسے افراد جو ریاست سے متعلق ہیں، جو اوپینین میکر ہیں، جو سیاسی لیڈر ہیں،
جن کی وجہ سے ریاست میں تبدیلیاں آتی ہیں، ان کے ساتھ اس سورج گرہن کا ضرور افیکٹ ہوگا۔ اسی طرح جو اب آپ کی پلانٹری پوزیشن ہے وہ بھی تھوڑی سی ٹف اور مشکل ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، تقریباً 22 تک جو معاملات ہیں وہ تھوڑے سے احتیاط والے ہیں۔ اگر آپ کی کوئی مقدمات سول، کرمنل، کسی قسم کی کوئی لٹیگیشن، زمین جائیداد، فیملی کے ساتھ اگر آپ کا کوئی لین دین ہے، یا جسے کہتے ہیں کہ خاندانی جائیداد تقسیم سے متعلق ہے، تو وہاں پہ آپ کو بہت احتیاط کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہوگی، کمپرومائز کرنے کی ضرورت ہوگی، جلد بازی نہیں کرنے کی ضرورت ہوگی، چیزوں کو طے کرنے کی طرف لے کے جائیے گا، نہ استعمال کیجیے گا، بلکہ کمپرومائز کرنا بہتر ہوگا۔ جناب، دوسری اہم چیز بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے آپ کا انکم ہاؤس میں ماشاءاللہ امپرومنٹ بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اولڈ ڈیٹس، پرانے قرضے، ایسی چیزیں جو ریسیویبلس ہیں وہ ریسیو ہو سکتی ہیں، اس میں آپ کے لیے بہتری اور آسانی ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، کیونکہ جوپیٹر جو ہے وہ آپ کو پازیٹیو اسپیکٹ دے رہا ہے 8ویں گھر سے۔ مارس اس اپنے ہی ہاؤس میں جب یہ آیا تو وہاں موجود ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے کہ جیسے آپ کے پاس پیمنٹ آتی ہے، پیسے تو آتے ہیں لیکن خرچ کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ اسپیشلی میل حضرات کے لیے میں یہ کہوں گا کہ اپنے اہل خانہ کے لیے آپ نے بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی۔ خاص کر کبھی اکثر ہوتا ہے بیگمات کا جھگڑا بھی اسی چیز کے اوپر ہوتا ہے کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے لیکن میرے میاں مجھے دیتا ہی نہیں ہے، میں کیا کروں۔ یہ اکثر ہمیں کلائنٹس جو آتے ہیں وہ بتاتے بھی ہیں، ٹیلی فون پہ بھی اس طرح کے بہت سے شکوے ہوتے ہیں۔ دو طرح کی باتیں ہوتی، کبھی تو شاید ظاہر ہے ہسبینڈ اگر کماتا ہے تو زیادہ تر 90% ہمارے بلکہ معاشرے میں زیادہ تر لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں جو اپنی فیملی کے لیے کام کرتے ہیں، سب کچھ لا کے بیگمات اور بچوں کے سپرد کر دیتے ہیں اور پھر تھوڑا سا حصہ لے کے اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا خوبصورت نظام ہے جس میں سب کی اپنی اپنی ڈیوٹی ہیں، مرد کی کمانے کی اور عورت کی انہیں بہترین طریقے سے خرچ کرنے کی، اولاد پالنے کی، پیدا کرنے کی اور سنبھالنے کی۔ ہم یہ بالکل نہیں کہہ سکتے کہ کس کی ڈیوٹی زیادہ اہم ہے، سب کی اپنی جگہ ہے۔ جس کے بھی کام میں کوئی بھی فرق آئے گا تو پورا گھر متاثر ہوگا۔ اس لیے میں یہ کہوں کہ نئی خواتین کوئی کم کام کر رہی ہیں، وہ نہیں، وہ سب اپنی اپنی جگہ پہ پورا کام کر رہے ہیں، اور پورے نہ ہونے کی وجہ سے بہت سی چیزیں مسائل کا شکار ہوتی ہیں۔ لبرا میں دیکھ رہا تھا پچھلے 3-4 جو پروگرام میں نے کیے سوال و جواب، اس سے بہت سے لوگوں کے سوال آ رہے تھے کہ ہم شادی کرنا چاہتے ہیں، شادی کے مسائل بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، رشتے قریب آتے ہیں لیکن دور ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی بھی کچھ ایسا رہے گا۔ اس کی وجہ کہ پہلے تو خیر سچی بات یہ ہے کہ 2017 سے لے کے 20 تک کا ایک تھا ڈیفیکلٹ سائیکل، پھر ابھی جو ہوا کہ راہو آپ کے 7th ہاؤس میں موجود ہے، جو آنے والے لوگوں کو کچھ ابہام پیدا کروا دیتا ہے، وہم پیدا کروا دیتا ہے، یا دبے سے دل کے ساتھ لوگ آتے ہیں، لیکن اس کا قطعی یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا نخواستہ یہ وقت نہیں ہے، وقت ایسا ہی ہوتا ہے، اس میں 19-20 ہو سکتی ہے۔ دعا کریں، صدقہ کریں، دودھ کا صدقہ کیجیے گا، اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے گا، آپ کی زندگیوں میں بہتری ہوگی۔ جوائنٹ وینچر جو ہیں وہ بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، بزنس سے متعلق وہاں پہ بہتری ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ جیسا میں نے آپ سے کہا تھا کہ 12th ہاؤس بڑا امپورٹنٹ ہے۔ کچھ لوگوں کی ذہنی کیفیت ڈسٹرب ہو سکتی ہے، خواب آ سکتے ہیں، ایسے خواب آ سکتے ہیں جو آپ کو ڈسٹرب کریں گے، جہاں آپ کچھ افراتفری، کچھ آفات، اس طرح کی چیزوں سے گزر سکتے ہیں۔ ایک تو اسٹرالوجیکل ٹائم ہے، دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ارد گرد بہت حالات تیزی سے بدلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ جب معاشرے میں بدامنی ہوتی ہے، خاص کر جنگ و جدل ہوتی ہے کسی بھی جگہ پہ، یا انسان ہونے کے ناطے ہمیں اس کے اثرات ہم تک آتے ہیں۔ وہ زمانہ پتہ نہیں اچھا تھا یا برا تھا کہ جب ہمیں دور پار کی خبر نہیں ملا کرتی تھی۔ اب ہمارے مسائل میں سب سے بڑا جو ایک مسئلہ وہ یہ ہے کہ ہمیں اگلے پل ہی دنیا کی کسی بھی ہونے والی کسی بھی زیادتی کی خبر ہوتی ہے، اور ہم اپنے گھر میں بے بسی کے ساتھ اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اس کے منفی اثرات ہم پہ مرتب ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ اس سارے سائیکل سے گزر رہے ہیں اور اس کے اثرات آپ کے اوپر ہیں۔ کیوں؟ سافٹ ہارٹیڈ ہیں، سافٹ لوگ ہیں، وینس کے لوگ محبت کرنے والے ہوتے ہیں، منصف مزاج ہوتے ہیں، اس لیے آپ بھی ان چیزوں سے افیکٹ کرتے ہیں اور ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ البتہ میں فیملی میٹرز میں یہ آپ سے کہوں گا کہ انوالومنٹ کا وقت ہے، اپنے آپ کو الگ رکھنے کا وقت نہیں ہے۔ گاہے بگاہے ساری فیملی مل کے بیٹھے،
ویسے بیٹھنا باعث برکت ہوتا ہے. بچوں کے ساتھ ڈسکشن کیجیے گا, وائف کے ساتھ کیجیے گا, ہسبینڈ کے ساتھ کیجیے گا, باتیں دل میں رکھنے والی نہیں ہیں. اسی طرح اگر کوئی سپورٹ کسی اہل خانہ کو درکار ہے تو اس میں بھی اپنے رول کو پوری طریقے سے شامل کیجیے گا, ادا کیجیے گا. اور اگر کسی وجہ سے نہیں کر پاتے تو خاموشی کی بجائے بات کرنا, بتانا بہتر ہوگا. یہ جناب مجھے آپ کے ویک میں یہ صورتحال بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. باقی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگلے ویک میں ہم آپ کا جو برتھ چارٹ ہے وہ منڈے ٹو سنڈے دیا کریں گے انشاءاللہ. اسی لیے اس لبرا کا یعنی آپ کا یہ جو سائیکل ہے یہ لاسٹ فیز ہے, اس کے بعد اسکارپیو منتھ سٹارٹ ہو جائے گا. آپ جاتے جاتے صرف یہ ہے کہ اس مہینے جو بلیسنگز تھی, جو بہتریاں تھیں, اسے سمیٹنے کی کوشش کیجیے گا. کوئی کام شروع کیے تھے تو ان کو اتنا فالو اپ کیجیے گا کہ کوشش کیجیے کہ لبرا منتھ میں ہی وہ کام پورے ہوں تاکہ فردر ڈیلے نہ ہو. تو تب تک جناب, جب تک ہم آتے ہیں آپ کے ساتھ اگلا ویک میں آپ کا برتھ چارٹ لے کے, آپ کا ہاروسکوپ لے کے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے, ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ. السلام علیکم. کیسے ہیں اسکارپیو دوستو؟ مزے سے بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اس لیے کہ آپ کا اپنا ستارہ بہت دنوں کے بعد گھومتے گھومتے واپس اپنے گھر میں لوٹ کے آیا ہے. جب یہ لوٹ کے آتا ہے تو بڑی بلیسنگز بھی لے کے آتا ہے, بڑی اطمینان بھی لے کے آتا ہے, بڑے اہم فیصلے کرنے کی طرف بھی توجہ لے کے آتا ہے. نئے سفر شروع بھی ہوتے ہیں اور کچھ پرانے سفر کا اہتمام بھی ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اور جب اہتمام ہوتا ہے تو سارے پروسیس کو سم اپ کرنے کا وقت ہوتا ہے کہ آپ نے اس پورے عمل میں کیا کھویا, کیا پایا. یہ ایک سائن بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ یہ کہ آپ کے 12th ہاؤس میں, لبرا ہاؤس میں سن موجود ہے, راہو کا جس کو اسپیکٹ اور شیڈو بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے جو آپ کے کریئر سے ریلیٹڈ ہے. تو یہاں یوں دکھائی دیتا ہے کہ ون آر دا ادر ریزن تھوڑا سا کنسرن ہے آپ کو اپنے جاب سے متعلق. کوئی انگزائٹی یا کوئی ڈپریشن ہو سکتا ہے, انسرٹینٹی ہو سکتی ہے, اور وہ ضروری نہیں ہوتا کہ اس کی وجوہات ہوں. وجوہات بھلے رہے بھی ہوں لیکن خدا نخواستہ ابھی سر دست کوئی ایسا نگیٹو افیکٹ ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیتا جس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں رکاوٹیں یا تلخیاں پیدا ہوں یا تعطل لائے. ایسا نہیں ہے سلسلہ, بلکہ بہتر وقت ہے. کیونکہ ان دوسری چیز لفظوں میں آپ سے یہ کہوں کہ جو آپ کا 1 2 3 4 5 آپ کا 7th ہاؤس بہت اسٹرانگ ہے, بہتر ہے. یہ آپ کو پروٹیکٹ کر رہا ہے, بچا رہا ہے. اور آؤٹ آف بلو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی مدد کے لیے آتے ہیں, اور خاص کر اس طرح کے لوگ جن کو آپ کبھی ملے تھے لیکن بعد میں نہیں ملے, لیکن فائل میں کاغذ میں چلتے چلتے کوئی سی کام کے سلسلے میں آپ کے نام سامنے آتا ہے تو بلا شبہ کچھ لوگ کہتے ہیں ہاں ہم تو ان کو جانتے تھے. اس طرح کا کوئی ایڈورس افیکٹ یا کوئی ایسی چیز ان کے لیے کرنی مناسب نہیں ہوگی. دوسرے لفظوں میں ہم کہتے ہیں کہ غیب سے بھی مدد آتی ہے. تو یہ غیب سے مدد کا بھی ایک وقت ہوتا ہے آپ کے لیے. ایک چیز تو یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جب اپنے ہی گھر میں اپنا ہی ستارہ آتا ہے تو ہم کبھی کبھی اسٹبن ہو جاتے ہیں, ضدی بھی ہو جاتے ہیں. گو کہ اسکارپیو کے سائن میں عموماً بڑی غلط فہمیاں ہوتی ہیں جس کو میں ہمیشہ دور کرتا آیا ہوں کہ میرے نظر میں یہ بہترین لوگ ہوتے ہیں, بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں, روحانی طور پہ بہت زیادہ مضبوط ہوتے ہیں. البتہ کبھی کبھی یہ لوگ کسی غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں, اپنے آپ کو دوسروں سے برتر محسوس کرتے ہیں, اور برتر محسوس کرنا اتنا زیادہ شدید ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے دوسرے ارد گرد کے لوگ آپ سے شاکی ہو سکتے ہیں, آپ سے شکوہ کر سکتے ہیں. اسی طرح آپ کو یہ بھی محسوس ہوگا کہ آپ بہترین تھے, کمفرٹیبل تھے, کام چل رہے تھے, لیکن چلتے چلتے کچھ کاموں میں پرابلم کی انڈیکیشن بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. تو یہ پلانٹری پوزیشن ہے جس کی وجہ سے یہ چیزیں ڈفرینٹ طریقے سے آپ کے سامنے آ رہی ہیں. وینس کا جیسے میں نے آپ سے بات کی تھی کہ آپ کے خواہشات کے گھر میں موجود ہے, 11th ہاؤس میں موجود ہے, ورگو ہاؤس میں موجود ہے. تو یوں دکھائی دیتا کہ ایک وقت تھا آپ بہت زیادہ اپٹمسٹک تھے, روشن خیال تھے, کل کے بارے میں بہت پر امید تھے, تو کسی لمحے آپ تھوڑے سے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. یہ سب کے لیے نہیں. میں نے آپ سے کہا تھا کہ اسکارپیو 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں, ایک پازیٹیو, ایک نیگیٹو. ایک سب میں ہی ہوتا ہے لیکن کچھ سائن میں, کچھ اس طرح کے لوگوں میں ایسی فیلنگز زیادہ ہوتی ہیں. تو آپ کے سائن میں بھی اس وقت اس طرح کی کنڈیشن زیادہ بنتی ہوئی جاتی ہے. اگر آپ لو فیل کر رہے ہیں تو یہ میری ریکویسٹ ہے کہ اکیلے بالکل نہ بیٹھیے گا, دوستوں کے ساتھ بیٹھیے گا, گپ شپ کیجیے گا.
جا سکتے ہیں تو جائیے گا، نہیں جا سکتے فون میں لائیے گا، آکسیجن لیں، واک کریں، سارا کچھ کریں. اپنے آپ کو آپ نے کسی نیگیٹو ویشیس سائیکل تھاٹ پروسیس میں بھی ایون نہیں رکھنا، بلکہ مثبت ہونے کی کوشش کرنی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مون، اور خاص کر یہ 3 دن میں یہ کہوں گا کہ تقریباً 20 تاریخ تک، 18 19 20 تک آپ کو اپنے آپ کو زیادہ سنبھالنے کی ضرورت ہوگی. اس کے بعد چیزیں آہستہ آہستہ کمفرٹیبل ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. بچوں سے متعلق بھی کچھ ایسا دکھائی دیتا ہے، دوستوں سے متعلق بھی ایسا دکھائی دیتا ہے. یعنی 5th ہاؤس جو ہوتا ہے، جہاں ہماری دوسروں سے متعلق جو زندگی ہوتی ہے، وہاں پہ بھی ہم کبھی کبھی بہت زیادہ شاکی ہوتے ہیں. ہماری توقعات جیسے لوگوں سے وابستہ ہوتی ہے وہ پوری ہوتی ہوئی نہیں دکھائی دیتی، جس کی وجہ سے ہم کھنچ جاتے ہیں، کمپیریزن کرتے ہیں کہ یار میں نے اس کے لیے یہ کیا، ان ریٹرن میرے لیے تو میری تکلیف کے وقت تو کوئی دوسرا سامنے نہیں آیا. یہ ایک خیالی کنڈیشن ہے، ریالٹی بھی ہو سکتی ہے. لیکن ہم جب کسی کے ساتھ چلتے ہیں تو ٹھیک ہے، زندگی میں ہر شخص دوسرے کے کام آتا ہے، لیکن اس نیت سے کسی کے ساتھ چلنا کہ میں آج کر رہا ہوں کل میرے لیے کرے گا، تو یہ سوچ کبھی فائدہ مند نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں نا، نیکی کر دریا میں ڈال، کا مطلب یہ ہوتا ہے بھول جائیں. وہ پلٹ کے چلتے چلتے پھر آپ کی زندگی میں اچھے وقتوں میں آئیں گی جب آپ کو اس کی ضرورت ہوگی. تو لہٰذا بی پازیٹیو، تھنک پازیٹیو، اور لوگوں کے ساتھ محبت اور پیار کا سلوک کیجیے گا، آسانیاں ہوں گی. اگر آپ کہیں گھومنے پھرنے کے لیے نکلیں تو اپنے وقت کو بہترین استعمال کیجیے گا، بلا وجہ کسی پریشانی میں مبتلا نہ ہوں. ماضی کے بارے میں نہ سوچیں، اچھا سوچیں مستقبل کے بارے میں. اور اہل خانہ کے ساتھ رابطے میں رہیے گا. بزرگ رشتہ داروں کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. یہ جناب آپ کی صورتحال ہے. نیکسٹ ویک پھر حاضر ہوں گے. آپ کے ستارے کیا کہتے ہیں. اور ہاں، جانے سے پہلے ریکویسٹ، چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، بیل آئیکن بھی دبائیے گا تاکہ آپ کو نئے آنے والے پروگرام کا فوراً پتہ چل سکے. خدا حافظ. السلام علیکم. کیسے ہیں سیجیٹیریس دوستو؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. آپ کا رولنگ پلینٹ جوپیٹر، اینٹی کلاک وائز 6th ہاؤس میں. اچھا، یہ میں اس لیے تھوڑی سی ٹیکنیکل زبان استعمال کروں گا کہ یہ آپ کو نہیں پتہ ہوگی، لیکن آہستہ آہستہ وہ لوگ جو ریگولر اپنے پروگرام کو سنتے ہیں، ان میں سے بہت سے لوگوں کی مجھے میسیجز آتے ہیں کہ ہم ٹیکنیکل گفتگو کریں تو ہم اپنے سائن کو سمجھنے میں مزید آسان ہوں گے، اور کبھی نیٹ پہ یا کسی اور جگہ ایسی چیز پڑھتے تو ہم اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں. تو یہ اس لیے میں کبھی کبھی ایسے لینگویج کو استعمال کرتا ہوں، ایسے سائن کی زبان میں بات کرتا ہوں جو شاید آپ کو نہیں پتہ، لیکن کچھ لوگ اس کو جانتے بھی ہیں، بات کرتے ہیں. بات صرف یہ ہوتی ہے کہ جب یہ پلانٹری پوزیشن ہوتی ہے تو یہ ذہن کو ایک خاص کیفیت میں مبتلا کرتی ہے جہاں ہم انڈیفینیٹ سا ہوتے ہیں. ہم 6th ہاؤس ہوتا ہے کیریئر سے متعلق اور مائنر بیماریوں سے متعلق. جب یہ یہاں پہ یہ ستارہ اس کیفیت میں آتا ہے تو یہ اس چیز کی انڈیکیشن دیتا ہے کہ ہمیں کچھ چیزوں کے بارے میں شکوک ہیں. اپنے زندگی اور اپنے کریئر کے بارے میں کچھ چیزوں کے بارے میں ہمیں کنسرن ہے. ہم اپنی صحت اور اپنا کام، وہ پروفیشن بھی ہوتا ہے، وہ آپ کا بزنس بھی ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اس کے بارے میں ہم کنسرن ہو سکتے ہیں کہ کیا یہ کنٹینیو کرے گا، کیا نیا آنے والا باس کوئی ایسی چینجز تو نہیں لے کے آئے گا جس سے کمپنی میں، بزنس میں، آفس میں آپ کے رول پہ کوئی افیکٹ ہوگا. تو یہ کیفیت اس طرح ہے. اسی لیے میں نے آپ سے کہا کہ آپ کا رولنگ پلینٹ اینٹی کلاک وائز ہے، جسے کہتے ہیں الٹا ستارہ چلنا. یہ آپ کی وجہ سے نہیں چلتا، یہ یونیورس میں اس کا ایک سائیکل ہے، چلتا ہے. البتہ اس کے اثرات ہم تک ضرور آتے ہیں اور مرتب ہوتے ہیں. اسی کے ساتھ دوسرا اہم جو سائن بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے وہ دکھائی دیتا ہے کہ آپ کا 12th ہاؤس میں اسکارپیو مضبوط ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. یعنی اسکارپیو ہاؤس میں مارس کی پریزنس جو اپنا لارڈ ہے وہ آتا ہے. تو وہ اس چیز کی انڈیکیشن دیتا ہے کہ ابہام اپنی جگہ، فکر اپنی جگہ، سوچ اپنی جگہ، لیکن خدا نخواستہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. چیزیں بہتر چلیں گی، اسٹیبل ہوں گی، کوئی بڑا نقصان ہونے نہیں جا رہا. البتہ آپ کو خود ادراک ہونا، اس کے بارے میں شک ہونا، یا کسی نے بتانا کہ کچھ ایسی چیزیں آ رہی ہیں جس کی وجہ سے آپ کے سٹیٹس اور کریئر میں کوئی پرابلم آ سکے، تو یہ بہتر ہوتا ہے تاکہ ٹائملی آپ اپنی چیزوں کو دیکھ سکیں، بہتر کر سکیں
اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ اپنے بارے میں کوئی بہتر فیصلہ کر سکیں. تو یہ ہے صورتحال کبھی. اور بہتر فیصلہ اس سینس میں بھی کہ آپ خواہ کسی ضد یا انا میں نہ رہیں، ری ایکشن میں نہ رہیں، بلکہ کمپرومائزنگ ایٹیٹیوڈ اور ٹرینڈ آپ کا ہونا چاہیے تاکہ آپ کے اوپر کچھ برے اثرات مرتب نہ ہوں، یا کوئی آپ کو جیسا میں نے کہا تھا وہ حالات جو چینج لا سکتے آپ کا رویہ اس کا جواز نہ بنے. یہ بڑی اہم چیز بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. ساتھ ہی ساتھ جیسا میں نے آپ سے کہا مارس 12th ہاؤس ہوتا ہے تو وہاں یہ کنٹرول بھی کرتا ہے، بہتری کرتا ہے. سیجیٹیریس اس کے بعد پائسس سائن میں ریٹروگریڈ اینٹی کلاک وائز جو آپ کا 4th ہاؤس ہے وہاں پہ موجودگی ہے 2 ستارے، ایک برتھ کا سن اور ٹرانزٹ کا مون، یہ 2 دن تک وہاں پہ بیٹھا ہوا دکھائی دیتا ہے. یہاں یوں دکھائی دیتا ہے کہ جیسے ڈومیسٹک افیئرز بڑے امپارٹنٹ ہوتے ہوئے دکھائے تھے، گھرداری، گھر سے متعلق لوگ اور گھر میں بزرگ افراد اور فیمیل افراد، یہ آپ کے لیے زیادہ اہم ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. جہاں شاید آپ کو دل جوئی کی ضرورت ہوگی، کچھ وقت اپنے بڑوں کے ساتھ گزارنے کی ضرورت ہوگی، بسر کرنے کی ضرورت ہوگی. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہر وقت ہر آدمی کو محض پیسہ نہیں چاہیے ہوتا، اسے آپ کا اپنا آپ چاہیے ہوتا ہے، آپ کی موجودگی چاہیے ہوتی ہے، آپ کی پریزنس چاہیے ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ بہت سی باتیں ہوتی ہیں جو آپس میں کرنی ہوتی ہیں، خاص کر اہل خانہ. تو پلیز اپنے آپ کو آئسولیٹ نہ کیجیے گا، اپنے آپ کو بہت زیادہ مصروف نہ کیجیے گا، بلکہ اسپینڈ سم ٹائم ود یور فیملی، ود یور کلوز فیملیز، ایلڈر فیملی ممبرز اسپیشلی. تو یہ آپ کا ایک وقت کا تقاضا ہے. سیکنڈ، وینس آپ کے جب 10th ہاؤس میں موجود ہوتا ہے تو یہ آپ کو ایک ایسا امیج کریٹ کرتا ہے جہاں دوسرے لوگ آپ کے بارے میں یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ شاید آپ تھوڑے سے ایروگینٹ ہیں، یا کائنڈ آف اردو میں جسے کہتے ہیں مغرور ہیں، یا تھوڑے سے تلخ ہیں، روڈ ہیں. یہ کیفیت بنتی ہوئی دکھائی دیتی جو کہ ایکچوئل ہے نہیں. دس از ناٹ یور پرسنالٹی. لیکن میں نے کہا نا کہ ستارے انسان کو کبھی کبھی وہ کچھ کروا جاتے ہیں پلانٹری پوزیشن جو وہ اصل میں ہوتا نہیں ہے، لیکن ایک امیج ضرور کریٹ ہو جاتا ہے. اسی لیے میں نے آپ سے کہا کہ اگر آپ باس پوزیشن میں ہیں تو اپنے جونیئرز کے ساتھ بڑا، جو سبارڈینیٹس کے ساتھ بڑے محبت اور پیار کا سلوک کیجیے گا، ان کے بارے میں کنسرن رکھیے گا، ان سے اچھی گفتگو کیجیے گا. کوئی ٹاسک ہے جو کمپلیٹ ہونا ہے تو ان کو ہیلپ کیجیے گا، اور وقت سے پہلے یاد دہانی کروائیے گا تاکہ آخری لمحے میں آپ کو کوئی مشکل نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو. یہ ہے ساری پوزیشن. بچوں سے متعلق جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا، راہو کی پریزنس 5th ہاؤس میں ہوتی ہے، مارس وہاں پہ اٹھ کے بیٹھا ہوا ہے. ایسے بچے جو ہائر ایجوکیشن، بڑی تعلیم کے لیے دور دراز جانا چاہتے ہیں، ان کے لیے فائنینشیل مینجمنٹ یا ارینجمنٹ آپ کا ایک خاص اس ہفتے میں کنسرن ہو سکتا ہے. ینگسٹر سیجیٹیرین کے لیے دل کے معاملات کے لیے وقت اچھا ہے. شادی کے لیے، شادی کے مسائل اگر ہیں انہیں دور کرنے کے لیے، رشتے ناتوں کے لیے یہ وقت اچھا ہے، مناسب ہے، اس کا ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے. یہ ہے جناب آپ کی اس ہفتے کی ساری پوزیشن. نیکسٹ کیا ستارے کہتے ہیں، یہ کیفیت کیا بن رہی ہے، دوبارہ بتائیں گے. اور جانے سے پہلے میری ریکویسٹ، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، بیل آئیکن بھی دبائیے گا تاکہ جیسے ہی کوئی نیا پروگرام لوڈ ہوتا ہے تو آپ کو اس کی خبر بھی پہنچ سکے فوراً، اور ہمارے اور آپ کے درمیان رابطے جاری و ساری رہیں. خدا حافظ. السلام علیکم کیپیکین دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. آپ کا آغاز کرنے سے پہلے ایک بڑی، جب میں آپ کی پلانٹری پوزیشن دیکھ رہا تھا تو ایک بڑا پرانا سا شعر میرے ذہن میں آیا کہ مکتبہ عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. ایسے لوگ جو اپنی زندگی میں عشق کرتے ہیں، عشق ہوتا ہے، عشق اپنے خواب سے ہوتا ہے، عشق اپنے مقاصد سے ہوتا ہے، عشق تعلیم سے ہوتا ہے، عشق فرد سے ہوتا ہے، عشق اپنے بڑوں سے ہوتا ہے، عشق دین سے ہوتا ہے. عشق کی کئی قسمیں ہیں، لیکن جو بھی قسم ہوتی ہے اس میں بڑی شدت ہوتی ہے، اور جو اس میں انوالو ہو جاتا ہے پھر اس کی جان نہیں چھوٹتی، وہ ہر وقت اس میں انوالو ہوتا ہے، وہ چاہے کاروبار سے متعلق ہے، پروفیشن سے متعلق ہے. تو یہ ایک شدت بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے آپ کی، کیونکہ آپ کا اپنا رولنگ پلانٹ سیٹرن جو ہے وہ اینٹی کلاک وائز ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ کہ مون موجود ہے، وینس اس کے اپوزٹ ہے. تو آپ اپنے خوابوں میں الجھے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، بڑی شدت کے ساتھ انوالو ہیں.
آئسولیٹڈ بھی ہیں، تنہا بھی ہیں، کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں اور جس طریقے سے کرنا چاہتے ہیں اس طریقے سے کچھ چیزیں نہیں بھی ہوتی ہوئی دکھائی دیتی. تو یہ جو ملی جلی سی کیفیات ہیں یہ آپ کو کبھی کبھی بڑا اریٹیٹ کرتی ہیں، ڈسٹرب کرتی ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اچھے وقت بھی تو آئے تھے، اچھے وقت بھی تو آئیں گے، وہ بھی آپ ہی کے ساتھ تھے. آج آپ جس مقام پہ ہیں کبھی اس مقام پہ بھی آنے کی آپ نے کوشش کی تھی، خواب دیکھے تھے، خدا کی رحمت تھی. اور جب نہیں دیکھا تھا تو اچھے وقت تھے. اگر آپ تھوڑے سے مشکل ہیں تو وہ وقت بھی گزر جائے گا. کبھی یہ وقت ایک سا نہیں رہتا. یہ وقت صرف ان کے لیے ٹھہر جاتا ہے جو خود ٹھہر جاتے ہیں، جو اپنی سوچیں ٹھہرا دیتے ہیں، جو آگے بڑھنے کے بارے میں اپنے خیالات ختم کر دیتے ہیں. البتہ میں یہ ضرور کہوں گا کیپری کینین، جیسا میں نے بہت پہلے بھی کہا تھا ایک پروگرام میں، کہ یہ بڑے کامیاب، سکسیزفل، آرگنائزڈ، سیزنڈ لوگوں کا سائن ہوتا ہے. لیکن اگر اس سائن کے لوگوں میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کبھی کبھی اپنی خواہشات کو تو سب کچھ رکھتے ہیں لیکن اکارڈنگلی اس کے مطابق جو عمل ہوتا ہے، جو پروسیس ہوتا ہے وہ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ان کی زندگی میں پرابلمس ہو سکتے ہیں، ناکامیاں ہو سکتی ہیں، کاموں میں ڈیلے ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ آرگنائزڈ ہیں، پرفیکٹ ہیں، تو پھر آپ کو گھبرانے اور فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. عشق کو جاری رکھیے گا، عشق اپنی منزل ضرور پائے گا. جو گول بنا رکھا ہے، جو سوچ رکھا ہے وہ ضرور ہوگا. اس ہفتے اس لیے میں نے آپ سے یہ بات کی تھی کہ آپ کا جو رولنگ پلانٹ ہے یہ اینٹی کلاک وائز تھا. جب یہ اینٹی کلاک وائز ہوتا ہے تو بڑے ان ایون، انسرٹن قسم کی صورتحال سے گزارتا ہے، غیر یقینی سی کیفیات آتی ہیں. اب یہ ڈائریکٹ یعنی سیدھا ہونے کو جا رہا ہے. جب یہ سیدھا ہونے کو جائے گا تو پھر آپ کے لیے آسانیاں ہوگی، کام چل پڑیں گے، رکے کام بھی چل پڑیں گے، معاملات بہتر ہونے لگیں گے. یہ تو ہے جناب آپ کی صورتحال، آپ کی اپنی پرسنل سٹیٹ آف مائنڈ، کام اور پروفیشن اور ان چیزوں سے متعلق، خوابوں سے متعلق. اور ویسے اگر رومانس بھی ہے زندگی میں، کوئی خواب بھی ہے، تو خواب اور رومانس کو دل میں مت رکھیے گا، اسے کہہ دیجیے گا. خود کہنے سے اگر شرمندہ ہیں، یا شرمندہ لفظ تو خیر میں غلط استعمال کر رہا ہوں، آپ تھوڑا سا لیک آف کانفیڈنس کا شکار ہیں، تو میرا خیال ہے کوئی حرج نہیں ہے. کبھی کبھی اچھے خیالات، اچھے نیک جذبات کنوے کرنا بھی بہتر ہوتا ہے، فائدہ مند ہوتا ہے، دوسرے کے لیے خوشی کا سبب ہوتا ہے. 12th ہاؤس آپ کا 5th ہاؤس بہت زبردست ہے. بچوں کے لیے بڑی امپورٹنس بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. ان کے تعلیمی معاملات، ان کی شادیاں، ان کی ساری چیزیں پریورٹیز پہ بنی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ آپ کا راہو 4th ہاؤس میں موجود ہے، ایریز میں. گھر، اگر آپ گھر سوئچ اوور کرنا چاہتے ہیں، بدلنا چاہتے ہیں، ریزیڈنس چینج کرنا چاہتے ہیں، تو وہاں بھی آپ کے لیے معاملات بہتر اور فائدہ مند ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. سفر سے متعلق اگر میں بات کروں گا تو یہ ٹائم بھی بڑا سفر کرنے والا ہے اور سفر کی پلاننگ کرنے والا ہے. خاص کر ایسا سفر جس میں شارٹ ٹرم ٹریول ہو، جہاں جا کے آپ کو واپس آنا ہو، کام کرنا ہو، میٹنگ کرنی ہو، کوئی روحانی سفر کرنا ہو، تو وہ بھی ہے. البتہ اینٹی کلاک وائز جب پلانٹ ہوتا ہے تو اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنے ڈاکومنٹس، اپنے انتظامات، اپنے کاموں کو 3 دفعہ ریوائز کیجیے گا، چیک کیجیے گا کہیں کوئی چیز بھول تو نہیں رہے. بس یہ احتیاطی تدابیر ہیں جن کو آپ نے دیکھنا ہے. اوورآل پلانٹری پوزیشن آپ کی، جسے میں کہتا ہوں، اچھی ہے. کچھ لوگوں کے لیے ایٹ دی ٹائم آف برتھ اگر پلانٹری پوزیشن ڈیفیکلٹ تھی تو ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. جناب انکم ہاؤس آپ کے 12th ہاؤس میں مون کی جو پوزیشن ہے، سیجیٹیریس ہاؤس میں جو ہے، اور سیٹرن کی اس کے ساتھ ایک اینگل بنا ہوا دکھائی دیتا ہے. تو یہاں یوں دکھائی دیتا ہے کہ بغیر کسی وجہ کے، یا وجہ ہو سکتی ہے فیملی کے کچھ معاملات، جائیداد، چیزوں سے متعلق ہو سکتے ہیں، جہاں آپ ماضی کو لے کے حال میں زندہ ہیں اور آج چیزوں کا فیصلہ کرنے کی بجائے ماضی میں اٹکے ہوئے. تو فرگیٹ دا ماضی، ماضی کو بھول جائیے گا، آج کے کرنٹ سچویشن میں مل بیٹھے، فیصلہ کیجیے گا. اس کا سب کو فائدہ ہوگا، آپ کو بھی فائدہ ہوگا، آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی. یہ ہے جناب آپ کی اس ہفتے کی مختصر صورتحال. نیکسٹ ویک ستارے کیا کہتے ہیں، یہ صورتحال آپ کو انشاءاللہ منڈے سے آنورڈ آپ کو ملے گی. تب تک اجازت دیجیے. اور ہاں، ریکویسٹ جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیں گے آپ پلیز. صرف خود ہی نہیں بلکہ اپنے دوستوں کو بھی بتائیں گے. ہمارا ایک ٹارگیٹ ہے جو پورا ہوگا، اس میں آپ کا تعاون ہمارے لیے آسانیوں کا سبب ہوگا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ایکویریس دوستوں، کیسے ہیں؟ مزے کی بات یہ ہے کہ میں ایکویریس پہ جب آتا ہوں تو میں غیر محسوس طریقے سے ایک اسمائل، ایک خوشی، ایک ہیپینس میرے اندر ڈیولپ ہونے لگتی ہے. اور یہ آپ نے مجھے دی ہے. آپ کو پتہ ہے، آپ نے مجھے دی ہے.
ویسے تو بڑے پیارے دوست میرے ہیں ہی، لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ اور ہزاروں لاکھوں لوگ ایسے ہیں جنہیں میں نہیں جانتا لیکن وہ میرے بڑے پیارے دوست ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ مجھے احساس ہوتا ہے ڈاٹا دیکھ کے کہ ایکویریز کتنے لوگ ہمیں دیکھتے ہیں۔ لیکن آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ سارے ایکویریز دیکھنے والے ہیں، ہم سے پیار کرتے ہیں، آپ اپنے بارے میں سننا چاہتے ہیں، تو ایک ریکویسٹ ضرور کروں گا، چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا، بیل آئیکن بھی دبائیے گا۔ اور جیسے آپ کی یہ حوصلہ افزائی ہے، اگر چینل اسی طرح گرو کرے گا، پروگریس کرے گا، تو یقین کیجیے گا کہ میرے لیے ہر وقت آپ کے ساتھ رابطے میں رہنا خوشی کی بات ہوگی۔ ہم ہفتے کے بعد آتے ہیں، شاید ڈے ٹو ڈے کچھ ایسا سلسلہ کریں کہ میرا اور آپ کا تعلق قائم و دائم رہے۔ تو یہ جناب ایک تھوڑی سی جیسے کہتے ہیں نا ڈیو رسپیکٹ تھی، ڈیو شکریہ تھا جو آپ کے لیے تھا، اہل ایکویریس کو، ہوا کے دوش میں رہنے والے دوستوں کے لیے، کیونکہ آپ کا ایلیمنٹ جو ہے ہوا، اور ہوا بڑی خوبصورت ہوتی ہے، باد نسیم کی طرح فیل ہوتے ہیں، صبح کا ٹھنڈا جھونکا ہے آپ کا۔ تو یہ آپ کے جھونکے مجھے فیل ہو رہے ہیں محبت اور پیار کے، لیکن ان جھونکوں میں سونا نہیں چاہتا بلکہ جاگنا چاہتا ہوں، اور آپ کو بھی تھوڑا سا جگانا چاہتا ہوں۔ چینل سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ چلتے ہیں جناب آپ کے سائن کی طرف۔ آپ کا اپنا رولنگ پلینٹ جو اینٹی کلاک وائز تھا اور سیکنڈ ہاؤس میں تھا، یہ اب کچھ دنوں میں یعنی نارمل اپنی پوزیشن میں آنے والا ہے، سیدھا ہونے والا ہے، بہتر پوزیشن پہ جانے والا ہے۔ ابھی بہت سی تبدیلیاں آپ کے ذہن میں، آپ کی سوچ میں، آپ کے دماغ میں تھی، آپ کچھ بدلنا چاہتے تھے اپنے کام میں، کاروبار میں، گھر میں، چیزوں میں، رشتوں میں، اور بہت سے ایسے ایکویریس ہیں جنہوں نے ایسے سٹیپ بھی لیے، وہ اس میں کامیاب بھی ہوئے، اور بہت سے ایسے تھے جو افورڈ نہ کر سکے ایسا کرنا، یعنی حالات نے اجازت نہ دی۔ البتہ اب یوں پوزیشن بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے کہ آپ کے جسے کہتے ہیں سیکنڈ ہاؤس میں جو پائسیز، اور وہاں پہ جب یہ ستارہ بہتر ہوگا، پازیٹیو ہوگا، تو وہاں پہ چیزیں تبدیل ہوں گی۔ فورتھ ہاؤس تو تھا ہی مضبوط، جہاں آپ نے اپنے گھر رینوویشن، خریداری کی، گھر امپروو کیے، بہتر کیے۔ اب اس کا اسپیکٹ جو آپ کو بہتر بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے 10th ہاؤس سے۔ 10th ہاؤس اس سینس میں بات کر رہا ہوں کہ جہاں آپ اپنا امیج بڑھائیں گے، سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ لوگ، ٹیلی ویژن سے ریلیٹڈ، ڈرامہ آرٹسٹ، اور ایسے لوگ جن کا پبلک کے ساتھ تعلق ہے، سیاست سے ساتھ تعلق ہے، وہ اپنی امیج بلڈنگ کر سکیں گے، اپنا امپریشن امپروو کر سکیں گے، یا اپنی سیلف پروجیکشن کے لیے کام کر سکیں گے، یا کرنا چاہیے، جس کے انہیں بے تحاشا فوائد ملیں گے اور آسانیاں بھی ہوں گی۔ 9th ہاؤس میں جناب ستاروں کی پوزیشن جو ہے بڑی زبردست قسم کی ہے، اور وہ بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے کہ آؤٹ آف بلو اچانک آپ مطلب بہت زیادہ ایسے ایکویریس لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ تر جو میں نے دیکھا مذہبی نہیں ہوتے، عبادات والے نہیں ہوتے، لیکن جسے کہتے ہیں نا یقین والے ضرور ہوتے ہیں، توکل والے ضرور ہوتے ہیں، کسی ہیونلی باڈی یا انرجی کے اوپر ضرور ٹرسٹ کرتے ہیں کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ تو خدا کو دیکھنے کی اپنی نظر اور ایک انداز ہوتا ہے، لیکن سب سے اہم چیز کیا ہوتی ہے؟ وہ یہی ہوتی ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ نظام کائنات خود بخود نہیں چلا، کوئی سپر پاور ہے جو اس سسٹم کو چلا رہی ہے، اور وہ یقیناً قابل عبادت ہے، لائق تحسین ہے، اور اس کے آگے جھکنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم سب پابند ہیں، بے بس ہیں، ہمارے ایک حد تک ہماری چیزوں کے اوپر ہمارا اختیار ہے، سارا ہمارا اختیار نہیں ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ ایک ساری سی فیلنگ ہے جو مجھے دکھائی دیتی ہے۔ وینس آپ کے 6th ہاؤس میں، 12th ہاؤس میں موجود ہے، تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ اپنی صحت کا ضرور خیال کیجیے گا، خاص کر معدے سے متعلق اگر خدا نخواستہ کوئی تکلیف ہو، اور ایسی خواتین، اسپیشلی ایسی خواتین سنیاس، یا جسے کہتے ہیں کہ وہ ان کا مینوپاز کا پیریڈ سٹارٹ ہو رہا ہے، تو انہیں اپنے آپ کو بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی۔ مختلف طرح کے جسے کہتے ہیں کہ ہارٹ فلیشز، ہارمونل پرابلمز، یہ انڈیکیشن آئیں گی، جس کی وجہ سے موڈ سوئنگز بھی بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ تو اپنے ڈاکٹر سے، گائنی سے ضرور کنسلٹ کیجیے گا، اور جسے کہتے ہیں کہ سپلیمنٹری کوئی تھیراپیز جو ہے ہارمون سے ریلیٹڈ، وہ ضرور لیجیے گا۔ اچھا کھانا، اچھی خوراک، آکسیجن، واک، دوستوں سے رابطہ کرنا، یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا، کیونکہ 2 پلینٹ جب چینج ہوئے ہیں تو کبھی کبھی یہ ہمیں ایسی پوزیشن میں لے جاتے ہیں، چونکہ آپ کا سائن ہوا ہے، آپ بھی میری طرح بہت حساس ہیں، افیکٹ کرتے ہیں، تو
تو آپ کو جناب اپنے آپ کو بیلنس کرنے کی زیادہ ضرورت ہوگی۔ سفر کرنے سے پہلے اپنے معاملات کو بہتر طریقے سے دیکھیے گا، اپنے کاغذات ڈاکومنٹیشن کو پوری توجہ دیجیے گا اور دوسروں کی ذمہ داری بھی لیجیے گا، کیونکہ آپ کے سائن میں جب اینٹی کلاک وائز ستارہ کلاک وائز ہوتا ہے تو آپ دوسروں کی ذمہ داریاں ان کی اٹھا سکتے ہیں، ان کے لیے پلان کر سکتے ہیں، اچھے کمپینین کے طور پہ آپ اپنا رول پلے کر سکتے ہیں۔ وہ آپ چاہے عمر کے کسی بھی حصے میں ہیں، لیکن آپ کی پرسنالٹی دوسروں کے لیے ایک رول ماڈل بن سکتی ہے۔ اسی کے ساتھ جناب میں یہ کہوں گا کہ بچوں سے متعلق بھی ایک کنسرن بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اگر کسی وجہ سے کسی بچے سے کوئی اختلاف رائے ہے، نوجوان بچہ ہو چکا ہے، اختلاف رائے ہے، تو قطع تعلق اس کا علاج نہیں ہے۔ ماں باپ ایسی پوزیشن میں نہیں ہوتے۔ اگر آپ نوجوان ہیں تو آپ جذباتی ہو کے تو کچھ کر سکتے ہیں، لیکن لوٹ کے تو آپ کو پھر بھی یہیں آنا ہے، اکیلے کیسے رہ سکتے ہیں؟ تو جب آپ نے لوٹ کے آنا اور آپ ان کے بغیر رہ نہیں سکتے تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ کیوں نہیں گلے ملیں؟ کیوں نہ ہاتھ آگے بڑھائیں؟ محبت اور پیار سے اپنے وقت کا آغاز کیجیے گا۔ کبھی کبھی کسی کو فون کر کے دور رشتے کو بتا دینا کہ میں تمہیں مس کر رہی ہوں، مس کر رہا ہوں، بڑا اچھا لگتا ہے، اور ہزاروں الفاظ کی بجائے ایک لفظ کافی ہوتا ہے کہ آئی مس یو۔ میں بھی آپ کو بہت مس کرتا ہوں۔ اگلے ہفتے دوبارہ آپ کے ساتھ ملاقات کروں گا، تب تک بتائیے کہ یہ ہفتہ کیسا رہا۔ مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ السلام علیکم پاشیز دوستو، کیسے ہیں؟ امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا سائن زوڈیکل سائن جو ہے سال کا آخری سائن ہوتا ہے۔ میں ویسے ایریز سے شروع کرتا ہوں، 1 2 3 سے چلتے چلتے 12th ہاؤس تک جب تک آتا ہوں تو آپ کا آخری سائن ہوتا ہے۔ کہنے کو تو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ مسلسل ریکارڈنگ کروا رہے ہوتے ہیں تو تھک جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی پائسز تک پہنچتا ہوں تو دوبارہ فریش ہو جاتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ میرے بڑے پیارے لوگ اس سائن سے وابستہ ہیں اور میری نظروں میں وہ کبھی کبھی گھومنے لگتے ہیں۔ اسی طرح اہم چیز یہ ہے، آپ کو اس سائن میں نے بتانا ہے کہ آپ کا رولنگ پلینٹ جو اینٹی کلاک وائز تھا، اور الحمدللہ بہت سے لوگوں کے لیے وہ پریشان کن تھا، لیکن بہت سے لوگوں کے لیے وہ فائدہ مند بھی تھا۔ اس نے آپ کو تھوڑی سی ٹینشن دی، تھوڑی سی پریشانیاں دی، لیکن اس نے آپ کو سیکھنے کا بہت موقع دیا۔ جوپیٹر میں اس کی بات کر رہا ہوں جو آپ کا رولنگ پلینٹ ہے، اور اسے خدا کی رحمت بھی کہا جاتا ہے۔ دوسری اہم چیز یہ کہ آپ کے 12th ہاؤس اور 11th ہاؤس کا جو لارڈ سیٹرن ہے وہ بھی آپ کے اپنے ہاؤس میں آ کے موجود ہے، اور آپ کا ٹرانزٹ سیٹرن آپ کے سن کے ساتھ موجود ہے۔ جب یہاں یہ موجود ہوتا ہے تو یہ ذرا سا چیزوں کو زیادہ توجہ کی طرف لے کے آتا ہے۔ اس وقت میں یہ دیکھتا ہوں چونکہ یہ ابھی تو ٹھیک ہے، کچھ دنوں کے بعد یہ کلاک وائز ہوگا، ابھی اینٹی کلاک وائز ہے سیٹرن، زحل جیسے کہتے ہیں، پھر کلاک وائز ہوگا۔ ایسے میں اپنی ایموشنل لائف بہترین رکھنی ہوگی آپ کو اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھنا ہوگا۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو خلاف مزاج اگر ہوں گی تو ان کے بارے میں فوراً ریئیکشن نہیں دینا ہوگا، اور اس کی وجہ اس لیے بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 10th ہاؤس میں مون کی جو موجودگی ہے یہ اسکوئر بنا رہی ہے آپ کے دماغ اور آپ کے 10th ہاؤس کے ساتھ، جس کی وجہ سے آپ کا امیج، ورکنگ امیج آپ کے سبارڈینیٹس کے سامنے، سینئرس کے سامنے افیکٹ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ سو یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل بات کرنے میں، گفتگو کرنے میں، چیزوں کو کرنے میں، اور اگر کوئی ذمہ داری دفتر کی اسائنمنٹ ملتی ہے، اگر آپ کو تکلف میں نہیں لینا، اگر آپ نہیں کر سکتے اور آپ کو کسی کی مدد کی بھی ضرورت ہے تو اپنے ساتھ یقیناً کوئی مدد بھی لے لیجیے گا۔ اسی طرح اگر کچھ لوگوں کو کام مکمل کرنے کے لیے دیا تھا اور اس کی ایک ڈیٹ ہے تو اس ڈیٹ سے پہلے فالو اپ کرنا بھی آپ کے لیے بہتر اور ضروری ہوگا۔ یہ چیزیں ذرا سی اہم ہیں جو سمجھنے والی ہوں گی۔ البتہ جیسا میں نے آپ سے کہا کہ سیٹرن بھی اینٹی کلاک وائز سے کلاک وائز کی طرف آ رہا ہے، تھوڑا سا یہ کرے گا۔ ساتھ ساتھ یہ ہے کہ مارس جو ہے وہ آپ کے 9th ہاؤس میں، اسکارپیو ہاؤس میں آ رہا ہے، جو پہلے لبرا ہاؤس میں تھا، آپ سے پرے تھا۔ یہ اخراجات، خرچے، ان چیزوں کی طرف جا رہا تھا۔ لگتا ہے آپ نے ٹھیک ٹھاک فضول خرچی کی ہے پچھلے دنوں میں، سیونگ کیجیے گا۔ جوپیٹر کا اسپیکٹ بھی موجود ہے۔ اسی طرح یہ سفر سے متعلق بھی ایک اچھی انڈیکیشن دے رہا ہے، جس کی پلاننگ اگر آپ کرتے ہیں تو آپ بر وقت بہت سے معاملات کو طے کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک چیز اور بھی ہے کہ جاتے جاتے میں آپ کو بتاؤں، 8th ہاؤس جو ہے، 8th ہاؤس امپارٹنٹ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اس میں سن جو ہے وہ فال میں ہوتا ہی ہے۔
اپنی جان کی حفاظت کیجیے گا، اپنے آپ کے بارے میں فٹ رہنے کی کوشش کیجیے گا، اپنی خوراک اپنی دوا یہ ٹائم پہ لیجیے گا، اس میں کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ بچوں سے متعلق ان نیسیسریلی فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ان کا نگہبان ہے۔ آپ بھی کبھی بچے تھے، آپ کے بھی پیرنٹس نے آپ کو پال کے اسی طرح کیا، وہ بھی انشاءاللہ اپنے آپ کو اس مقام پہ لے آئیں گے۔ البتہ ارد گرد ہونے والے واقعات آپ کی مزاج اور آپ کی ذہن کے اوپر اثر انداز ہو سکتے ہیں، جس کی وجہ سے کبھی کبھی آپ فکر مند ہو سکتے ہیں، اور فکر کا تعلق بہرحال ہے تو صحیح، ماحول بھی ایسا ہے، حالات بھی ایسے ہیں، لیکن ہم کر کیا سکتے ہیں بجائے اس کے، سوائے اس کے کہ دل کو دلاسا دیں، بہتر ہونے کی کوشش کیجیے۔ مینجمنٹ آپ کا اس وقت بہترین سکل بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، رسپانسبلٹیز آپ بہت احسن طریقے سے پورے کر سکتے ہیں۔ شادی کے منتظر پائسیس خواتین و حضرات کے لیے یہ ایک بہتر اور اچھا وقت بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ ٹورس جب ایک خاص اینگل پہ آتا ہے، یہ آپ کے ذہن اور آپ کے 7th ہاؤس کو اسپیکٹ دیتا ہے، تو یہاں پہ آپ اپنے لیے اچھے فیصلے کر سکتے ہیں، یا اپنے فیصلوں سے متعلق اپنے اہل خانہ کو آگاہ کر سکتے ہیں اپنی پسند ناپسند سے متعلق۔ تو دل کی بات زبان پہ لے آئیں، کہہ گزریے، اس کے لیے آسانیاں ہوں گی۔ 10th ہاؤس میں مون کی جب یہ پوزیشن ہوتی ہے تو کبھی کبھی کچھ ایسے افراد جو کسی ایسی مینیجریل پوزیشن پہ، اسپیشلی میں یہ کہوں گا کہ جوڈیشری، لا اور ایڈمنسٹریٹو پوزیشن پہ، تو آپ کو شاید اس وقت میں دو ذمہ داریاں سنبھالنی پڑیں، یعنی ایک اپنا چارج ہے، کسی کا چارج کسی انہونی صورت کی وجہ سے یا کسی کولیگ یا سبارڈینیٹ کے جانے کی وجہ سے آپ کو دو ذمہ داریاں سنبھالنی پڑ سکتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ انڈر پریشر آ سکتے ہیں، وقت آپ کا زیادہ آپ سے کام کرنے کا تقاضا کرے گا، جس کے اثرات جو ہیں وہ آپ کے ذہن کے اوپر آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اس لیے تھوڑا سا واک ایکسرسائز اس کی طرف جائیے گا، اسپیشلی اپنی گردن اور شولڈر، اس کا آپ نے زیادہ خیال رکھنا ہے۔ یہ خیال رکھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور دوسری اہم چیز جو سر دراخت میری نظر میں بھی آئی، جب میں آپ سے بات کر رہا ہوتا ہوں تو نیچے میرا یہ پیپر پڑا ہوتا ہے جس میں آپ کے سائن بنے ہوتے ہیں، یہ سائن مجھے بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی پلانٹری پوزیشن کیا ہے۔ تو میں ایک نظر آپ سے گفتگو کرتا ہوں، ایک نظر آپ کی ستاروں کی طرف ڈالتا ہوں، تو وہاں جو زباں ہے مجھے وہ چیخ چیخ کے بتا رہی ہوتی ہے کہ بھائی کس چیز کے بارے میں خبردار کرنا ہے۔ تو خبردار یہ کرنا ہے کہ اپنے اسپاؤس کا خیال رکھنا ہے دونوں صورتوں میں۔ اسی طرح کوئی انویسٹمنٹ سے متعلق آپ کے پاس کوئی آپشنز آ سکتی ہیں جو ضروری نہیں کہ درست ہوں، ہوپس فالس ہوپ کا بھی پیریڈ ہے، اس لیے فائنینشیل میٹر آپ نے بہت زیادہ احتیاط سے رکھنے، اس میں کوئی جمپ لینے کی یا رسک لینے کی کوشش نہ کیجیے گا۔ یہ ہے جناب اس ہفتے کی صورتحال۔ نیکسٹ ہفتے پھر آپ کے ساتھ حاضر ہوں گا، کیا ستارے کہتے ہیں انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے، اور منڈے سے ہی اب آپ کو ملا کریں گے، منڈے ٹو سنڈے۔ جانے سے پہلے پھر وہی ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، دوستوں کو بتائیے گا، تاکہ اس چینل پہ زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں اور ان کی وجہ سے ہم زیادہ سے زیادہ ٹیم کے ساتھ زیادہ سے زیادہ پروگرام آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ خدا حافظ۔